جاوید اقبال نے اس نے مارے، اور کلیم اس کا کوئی کبھی کسی نے پروف نہیں کر سکا کوئی بھی، لیکن کافی اس چیز کی کریڈیبل ایویڈنس تھی کہ اس نے ایسا کچھ کیا ضرور ہے. اور بہت سے کوئی نفسیاتی ایشوز اس کے سامنے آئے، اور اس کو لوگ سیریل کلر بھی ڈکلیئر ہوا، اور اس نے پھر پریزن کے اندر ہی جب وہ کسٹڈی میں تھا، لیگل کسٹڈی میں تھا، اس نے سوسائڈ کمٹ کرا. تو ایک ریئلائزیشن پیدا ہوئی کہ یہ جو اسٹریٹ چلڈرن ہیں، جو پہلے ہی ولنریبل ہیں، جو سڑک پر ہیں، ان کے لیے کوئی پروٹیکشن کا کوئی میکینزم کیا جائے. کیونکہ ہمارے یہاں اس زمانے تک، 2004 تک، جو بہت ہی پرانا زمانہ نہیں ہے، فوکس اس بات پر ہوتا ہے کہ جو بچہ گم گیا ہے اس کو ڈھونڈ کے کوئی لیا ہے. تو آپ کو یاد ہوگا ریڈیو وغیرہ پہ پروگرام بھی ایسے ہوتے تھے کہ یہ بچہ کس کا ہے، بڑا مشہور پروگرام تھا. یعنی ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے تھے کہ کوئی ہیومن رائٹس کی کوئی وائلیشن ہے، کوئی بچہ کہیں ابیوز ہوا ہے، کہیں اس کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے، کہیں اس کے رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں. ہمارا یہ تھا کہ بس پیرنٹس تک بچے کو پہنچا دینا یا کسی شیلٹر تک پہنچا دینا از انف تھنگ. سو اس ریئلائزیشن کے بعد مارچ 2004 میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو قائم ہوا 2004 میں، اور اس وقت سے یہ کوئی سکسیسفل لوگ ایک انیشیٹو کہتے ہیں. اور یہ اب ڈویژنل لیول پہ میرے خیال میں ایک چائلڈ پروٹیکشن سینٹر ہے ہر ڈویژن کے اندر. اور کوئی بھی بچہ کہیں آپ کو ابینڈنڈ ملے، کوئی بھی بچہ ایسا ملے جس کے ساتھ کوئی مس ہوا ہو، کوئی مس ٹریٹمنٹ ہو رہی ہو، تو آپ اس کو پھر یہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کرتے ہیں. پلس میں جو پولیس کے پاس جو کیسز آتے ہیں ریلیٹڈ ٹو بچوں کے، ان کے پاس بھی یہ پروٹیکشن کی اتھارٹی یہی ہے کہ آپ وہاں اس کو لے جائیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کوئی یہ نہیں کیا کہ کوئی جو انسیڈنٹس آف ابیوز اینڈ نیگلیکٹ کہیں کم کر دیے ہیں، ایسا کچھ نہیں کیا. ایسا نہیں ہوا کہ یہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو قائم ہوا ہو اور جو ڈیٹا ہے وہ کوئی نیچے چلا گیا ہو، بلکہ کچھ چیزیں ہائی لائٹ ہونا شروع ہوئی خاص طور پہ. یعنی میں ایگزامپل دیتا ہوں، ایک جو چیز اسپیشلی آئی، مجھے یاد ہوتا ہے میں یونیسیف میں تھا، تو وہاں جب ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے تھے، کسی نے کہا کہ جناب آپ جو ابینڈنڈ بچے ہیں ان کو کس کیٹیگری میں آپ رکھیں گے. تو ہم نے ان کے لیے، اچھا پھر اس میں بھی ڈیبیٹ تھی کہ یہ ابینڈنڈ بچہ کہیں گے کس کو. پھر کسی نے کہا کہ بھئی بڑے آپ بزر جمر ہوں گے، بڑے ہی عاقل ہوں گے، لیکن یہ جو عیدی کے جھولے میں لوگ بچے چھوڑ جاتے ہیں، یہ بھی تو ابینڈنڈ بچے. اور جن بچوں کو لوگ سڑکوں پہ چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو کوئی پروٹیکشن نہیں دیتے، کوئی ان کو شیلٹر یا ان کی خوراک کا خیال نہیں، ابینڈنڈ بچے. اچھا جو میرا پوائنٹ تھا کہ یعنی اگر میں کہوں یہ سبجیکٹ ٹو انویسٹیگیشن ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے قیام کے بعد ہم کہیں کہ کوئی انسیڈنٹ کم ہو. اچھا پھر میں نے جو پہلے بات کی دوبارہ میں دہراتا ہوں کہ ریپیٹیشن یوں ہے کہ ہم اگین ریئیکشنری ہوئے جب زینب والا کیس ہوا. اور زینب والے کیس میں کہتے ہیں نا اٹر بروٹیلٹی. ابھی میں یہ بھی بات کروں گا کہ جب سے ہمارے ملک میں میڈیا کا، خاص طور پہ سوشل میڈیا کا جو دور آیا ہے، اس میں یہ ہے کہ جو چیز میگنیفائی ہو جائے، جو چیز فوکس ہو جائے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ انسیڈنٹ ہو نہیں رہے تھے یا زینب کی طرح کا انسیڈنٹ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. ایسے تیرے واقعات، اگر آپ یہ جب پرنٹ میڈیا ہے، اس کے جو بیک پیجز پہ اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو سنگل کالمی خبریں عام طور پہ ملتی تھیں، سنگل. اور ہم ان کو بس جسٹ ایک نظر سے دیکھا ہم نے، اور ہم نے پڑھا اور ہم نے کہا چلے کوئی بری چیز ہو گئی، اور اس سے آگے ہم کہیں نہیں گئے، اس سے آگے ہم نے کوئی اور معاملہ نہیں کیا. سو وہ کیس ہائی لائٹ بہت ہوا. والد اس کے کہیں حج پہ گئے ہوئے تھے بچی کے، اور بلکہ دونوں پیرنٹس، والد اور والدہ دونوں حج پہ گئے ہوئے، اور ان کی غیر موجودگی میں ایک اسی پراکسیمیٹی کے اندر، اسی دائرے کے اندر رہنے والے ایک فرد نے، جو کہ اس بعد میں اس کے جنازے کو بھی پڑھتا ہوا پایا گیا، وہ فیملی کے ساتھ کھڑا ہوتے ہوئے بھی، بلکہ تلاش کرتے ہوئے بھی. تو یہ جو میتھ ہوتی ہے نا کہ یہ جو
کلوزلی ریلیٹڈ جو فیملیز ہیں یا جو ہماری جو جوائنٹ فیملیز ہیں یا ایکسٹینڈیڈ فیملیز ہیں ان کے میں ابیوز والا معاملہ اس طریقے سے نہیں ہوتا ہوگا. تو اس مت کو خاص طور پہ اس نے اس چیز میں بسٹ کیا. اور پھر ایک بڑی ریئلائزیشن اگر ہائی لائٹ جب ایشو ہوا, یہ ریئلائزیشن ڈیولپ ہوئی کہ چیز کو کیا جائے اس معاملے میں. تو پھر آپ نے زینب الرٹ جو بل ہے وہ پاس ہوا اکتوبر 2019 میں. ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک سسٹمیٹک کنٹینیوس ابیوز کا بھی ایک انسیڈنٹ دیکھا. اور پھر میں یہی کہوں گا, میرا پوائنٹ اب یہ ہے کہ یہ کوئی آئسولیٹڈ انسیڈنٹس نہیں ہوتے. اسی طرح سے ملتے جلتے ہوئے بہت سے انسیڈنٹس مختلف جگہوں پر اسی وقت میں ہو رہے ہوتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ میڈیا کے سامنے ایک چیز کسی وجہ سے آ جاتی ہے اور پھر وہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہے باہر, اور پھر وہ ایسا لیول کراس کر جاتی ہے کہ پھر اتھارٹیز کو پھر رسپونڈ کرنا ہوتا ہے. اتھارٹیز کو یا پولیٹیکل جو گورنمنٹ ہے یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اپنے الیکٹریٹ کو کوئی سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے, انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو لاسٹ ہوا فاطمہ والا, اس پہ بھی سول سوسائٹی نے بھی بہت شور مچایا اور میڈیا میں بھی بہت بات ہوئی. اچھا, اس میں یوں ہے کہ اب ہم ایکسپرٹیز وائز اب ہم جائیں گے تاکہ کلیئرٹی آف دا سبجیکٹ بھی ہو جائے اور کچھ شیئرنگ بھی ہو جائے, اور وہ شیئرنگ کو پھر جب آپ کی پھر آ جائے ٹرن آ جائے پھر آپ اس کو ریفلیکٹ بھی کریں. میں ریاضی صاحبہ نے کچھ مجھ سے انکوائری کی تھی, وہ تھی زینب الرٹ بل کے امپیکٹ کے حوالے سے. دیکھیں, پاکستان میں کسی بھی سیکٹر کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ کہیں بھی اگر کوئی مجھے بتائے کہ آتھینٹک کتنا ڈیٹا ہے, یہ بہت مشکل بات ہے, بہت مشکل بات. اور یو این کی جو جتنی ایجنسیز ہیں جن لوگوں نے کام کیا ہے وہاں تھوڑا مجھے بھی موقع ملا کام کرنے کا, تو وہ یہاں لوکل جو ڈیٹا ہے اس کو کبھی بھی وہ آتھینٹک نہیں سمجھتے. سو اب somebody اگر کوئی جائے اس کرنے کی, جیسے ابھی میں نے بھی بات کی تھی کہ اگر آپ کہیں نا کہ جو یہ جانے والا جو انسیڈنٹ ہے اس کے بعد کیا کوئی کمی آ گئی, یا چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے قیام کے بعد کیا انسیڈنٹس میں کمی آ گئی. دیکھیے بات یہ ہے نا کہ جب لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ ملیریا کیا ہوتا ہے, تو کسی بھی طرح کی کوئی بیماری جس میں فیور ہوتا ہو یا جسم تپتا ہو تو اس پہ اس طرح کا فوکس ان اے وے نہیں جاتا تھا. اب جب آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا, ڈائگنوز کر لیا, جب آپ نے فوکس کرنا شروع کیا تو چیزیں بہت کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی اور آپ کا فوکس ادھر چلا جاتا. اس ملک میں تو ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب جو ڈیولپڈ جو ملک ہیں ان کے اندر جو میکینزمز ہیں یا جو اسٹرکچرز ہیں یا وہاں جو جس طرح کی لیول کی لیجسلیشن ہے آبویسلی وہ ہم سے کافی بہتر ہے. وہ کہتے ہیں جی وہاں بھی ابیوز اتنا ہی ہوتا ہے, وہاں بھی انسیڈنٹس اتنے ہی ہوتے ہیں, اس طرح کا ریشنل کرنے والے ہوں گے. جب آپ ان کو آپ کریں کاؤنٹر آرگومنٹ دیں کہ جناب آپ کی ادھر آپ ڈیٹا گیدرنگ میں ہی آپ اتھینٹک نہیں ہیں, اور آپ وہاں کی بات کرتے ہیں جہاں اتھینٹک میکینزمز ہیں, وہاں جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ جینوئن ڈیٹا ہوتا ہے. سو آبویسلی وہ نہیں کریں گے. تو میں معذوری کا اظہار کروں گا کہ یہ ہم ہر جگہ یہ بات کرتے ہیں اور میں بہت دفعہ کر چکا ہوں کہ ایک نیشنل جو ہیومن رائٹس وائلیشن کا ایک ڈیٹا بیس ہونا چاہیے. آپ نے اس ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو پتہ نہیں کہاں کہاں لے گئے آپ, یہ کور, اور اس میں بھی آپ کور مطلب تھانے سے ڈیٹا لیں, آپ ہاسپٹل سے ڈیٹا لیں, آپ کمیونٹیز سے ڈیٹا لیں, اتنے آپ کے اسٹرکچرز ہیں تاکہ آپ کے پاس ایک اسی طرح یہ ڈاکٹر مایو صاحب یہاں ہیں, لیکن دنیا میں جیسے نیشنل ہیلتھ رجسٹر ہوتا ہے, آپ کسی بھی کلینک جائیں, ہاسپٹل جائیں, آپ کا ڈیٹا آٹومیٹکلی وہاں ہے. کل کسی نے ریسرچ کرنی ہے, اس کے پاس ڈیٹا اویلیبل ہے کہ کس طرح کی جو بیماری ہے اس کی پریولنس کیا ہے, وہ جو اس کے ڈائنامکس ہیں. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس سینس میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اچھا, میں نے یہ بات کی تھی کہ ہم اب جیسے جائیں گے ایکسپرٹیز وائز, چائلڈ پروٹیکشن پالیسی کی لیجسلیشن کے معاملے میں اشتیاق گیلانی صاحب نے, ان کی آرگنائزیشن نے
काफ़ी क्रेडिबल काम किया है। रिसेंटली भी वो इन्वॉल्व हैं एक नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी को चार्ट आउट करने में, उसको लेजिस्लेचर तक लेके जाने में। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो कि जब हम बच्चों को जहन में लाते हैं तो तालीमी इदारा आता है, कोई प्राइमरी स्कूल आता है, कोई मिडिल स्कूल आता है, कोई हाई स्कूल आता है। अब अगर जो लोग तालीम के शोबे से मुंसलिक हैं, हम सब लोग पढ़ के आए हैं इस लेवल तक, हम अगर ये सोचें कि कोई प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अगर किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर कहीं कोई इम्प्लीमेंट होता था, यानी उन इश्यूज पर जिनको अभी हम डिबेट कर रहे हैं, सो लेट अस थिंक अबाउट इट दैट कि क्या इस तरह की, देखिए ना, अब क्या ये पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान तो दुनिया में वाहिद मुल्क तो नहीं है। तो दो लोगों से मैं चाहूँगा कि इस मामले में फीडबैक, एक मैं डॉक्टर अफशा उम्मा साहब से चाहूँगा कि आप जब अर्बन एनवायरनमेंट के अंदर भी आप देखें तो हमें लगता है कि वो जो डिपार्टमेंट है उन्होंने ख़वातीन को या बीवियों को दिया होता है मर्दजदार। आप किसी भी स्कूल की, अच्छे स्कूल की पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग को देख लें आप, उसमें हार्डली कभी फादर जो है खास तौर पे वो अवेलेबल होते हैं। अच्छा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव भी है और मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे यहाँ ख़वातीन काम नहीं कर रही होती, तो आजकल बहुत सी ख़वातीन आपको मिलेंगी जो कहेंगी कि जो गाड़ी चलाना इसलिए सीखा क्योंकि बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना था। तो इससे कुछ ऐसा लगता है कि जो फादर ज़्यादा है, मैं एज थेरेपिस्ट काम करता हूँ, मेरे पास बहुत दफ़ा मदर कहती है कि इन्होंने डिसिप्लिन करना है बच्चे को, तो ये नहीं करते। अब वालिद कहता है जनाब मैं हफ्ते में एक दिन में मेरे पास होता है बच्चे के साथ इंटरेक्ट करने वाला, उस दिन भी मैं उसको कुछ सिखाने बैठ जाऊँ, को डिसिप्लिन करने बैठ जाऊँ। सो हर एक के अपने जैसे पॉइंट ऑफ व्यू और उस तरीके का है। लेकिन अगर हम ये देखें तो गाँव देहात में भी आपने स्कूल को बच्चे को स्कूल के अंदर दाखिल किया और उसके बाद आपने कहा कि द इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल। और हम ये जानते हैं कि बहुत से बच्चे स्कूल में या किसी इदारे में दाखिल इसलिए करा दिए जाते हैं कि जाहिर है फिर ताकि उनको लुक आफ्टर ना करना पड़े। लुक आफ्टर करना ज़्यादा मकसद होता है रादर दैन कि वो कोई लर्न करना। तो ख़ासतौर पे मैं इस एस्पेक्ट से ताशा नाजी साहबा से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। जी सारिका भी बहुत, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि डॉक्टर बशीर साहब और इब्तिदाई तालीम वालों ने हमें इन्वाइट किया, क्योंकि ये जो आप पॉलिसी की बात करें वाकई ये बहुत ज़रूरी है हमें हमारे ना अपने बच्चों को सेफ गार्ड करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। मेरा नाम सईद साकिब हुसैन गिलानी है और मेरी ऑर्गेनाइजेशन यू गुड के नाम से यूनाइटेड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट, और नेशनल कमीशन राइट ऑफ चिल्ड्रन उसकी एडवाइजरी कमेटी का मेंबर हूँ और CPI कमेटी का मेंबर हूँ, और जो चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटीज बनी है इस्लामाबाद में वो भी हमारे साथ ही मिलकर बनाई गई हैं, और वर्क वेरी क्लोजली विद द मिनिस्ट्री, NCRC, CPI, SSW, जितने भी चाइल्ड प्रोटेक्शन इदारे हैं, क्योंकि वी आर होल्डिंग CRM और NACG। थैंक यू जी। सबसे पहले तो मैं जो आपने ज़ारा के बारे में पूछा है तो मैं उसको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि मैं उस कमेटी का मेंबर हूँ और हमारी डिफरेंट मीटिंग्स होती रहती हैं, और अभी हमारी जो लास्ट मीटिंग हुई है वो प्रेसिडेंट साहब के साथ हुई है, तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्ट शो किया इसके ऊपर कि इसको फ़ौरन इसको क्या कहते हैं कि जो अलर्ट ऐप है इसको एक्टिव किया जाए, उसके ऊपर वही बात केस रजिस्टर किए जाए। अच्छा, जो केस इसके ऊपर ज़्यादा आ रहे हैं 1099 जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट की हेल्पलाइन है उसके थ्रू ज़्यादा आ रहे हैं, और अगर हेल्पलाइन की बात करें तो वहाँ पे 1200 तक केस रजिस्टर्ड हो चुके हैं। लेकिन जब आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जैसे रोशनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास अराउंड 2800 केस रजिस्टर्ड है सिर्फ कराची में। तो देखना वही है कि इनका रिस्पांस कितना क्विक और पॉजिटिव है। जब हमने वहाँ पे देखी तो बहुत से लूप होल्स थे। एक तो वो वीकेंड पे एक्टिव नहीं होती, दूसरा ये है कि 9 बजे के बाद एक्टिव नहीं होती। क्या मुझे बताएंगे जो बच्चे की रिकवरी का केस है, जो इमरजेंसी केस है, क्या वो 5 से 9 बजे तक ही होना है, 9 से 5 बजे तक ही होना है? तो ये तो हमने प्रेसिडेंट साहब को मैंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी कि इसको एक तो बाईलैंग्वेज करें और दूसरा 24 आवर हो, और साथ में आपके वहाँ पे बाईलैंग्वेज बैठा हो। कोई बंदा पठान भी कॉल कर सकता है, सिंध से भी कॉल कर सकता है, पंजाबी भी कॉल, कोई भी कॉल कर सकता है। तो उसके ऊपर काफ़ी एक्शन हुआ और उन्होंने काफ़ी इसको कहा है कि इसको हम कॉम्प्रिहेंसिव करेंगे। दूसरी बात जो है ज़ैनब अलर्ट की आपने बात की, उसमें अगर देखेंगे केस आपने रजिस्टर करना है तो उसके 3 पेज हैं, बड़े कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी केस हैं। उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं मिनिमाइज करने की कि भाई आपका केस एक बंदा रजिस्टर्ड केस कर रहा है तो वो फॉर्म फिल करने में लग गया है,
तो कितना लंबा वो फॉर्म फिल करेगा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन देगा। भाई हमने फिर कहा कि ये इन्फॉर्मेशन जो है बाद में आप ले लें, जब आप केस रजिस्टर्ड हो जाता है बाद में इन्फॉर्मेशन ले लें आप, लेकिन केस रजिस्टर का उसको रिस्पॉन्स करें। फिर प्रेसिडेंट साहब ने वहाँ पे एक्शन ये लिया कि वहाँ पे डिफरेंट आईजी साहब को बुलाए हुए थे पूरे पाकिस्तान के। उन्होंने कहा जितने भी पुलिस स्टेशन है इंक्लूडिंग इस्लामाबाद, हर पुलिस स्टेशन के अंदर ज़ैनब अलर्ट का ऐप का वहाँ पे नंबर भी होगा, उसका लिंक भी होगा, और जो भी कोई भी रिस्पॉन्स आएगा इसके ऊपर, कोई भी केस आएगा, विद इन 24 आवर जो है वो केस रजिस्टर्ड करना, अपने FIR करनी है, उसके बाद जो फॉर्मेलिटी है वो चीज़ होगी। कमिंग बैक टू द पॉइंट जो आपने कहा कि पॉलिसी होनी चाहिए, बहुत जरूरी। देखें जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जब हम नेटवर्क बनाए और हर ऑर्गेनाइज नेटवर्क की पॉलिसी होती है और हम वी गो अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी। तो अभी तक इस्लामाबाद में बड़ा लम्हा फिक्रिया की बात है कि कोई ऐसी चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी नहीं है नेशनल लेवल के ऊपर। हालांकि नेशनल कमीशन ऑन द राइट ऑफ चिल्ड्रन बन गया, नेशनल कमीशन ऑन द ह्यूमन राइट बन गया, बहुत से NCPC है, NCCW भी है। मैं बता रहा हूँ कि 20-25 इदारे हैं जो बच्चों की सेफ गार्डिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम पॉलिसी की बात करते हैं तो पॉलिसी ऐसा किसके पास नहीं है। आप ये देख लें, फेडरल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन देख लें, उसमें देख लें क्या उनके पास पॉलिसी है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट देख लें क्या उनके पास कोई पॉलिसी है। बहुत सारे केसेस हमारे पास ऐसे आ रहे हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया है कि एक पेरेंट स्कूल में गए हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने मुंह मारी होगी, बदतमीजी की है, तो उन्होंने बच्चों को स्कूल से निकाल दिया है। अब वो कहते हैं कि हमारे पास पॉलिसी है। जब हमने कहा दिखाएं कौन सी पॉलिसी है, ऐसा कुछ भी उसमें रिटर्न नहीं था। और बहुत सी ऐसी पॉलिसी है जो मैं बहुत बड़े बड़े स्कूल है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, छोटा सा हमने सर्वे किया था, तो उनके पास कोई सेफ गार्डिंग पॉलिसी नहीं है, चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी नहीं है, कोई भी चीज़ नाम की है नहीं। वो कहते हैं सर ये होता क्या है। तो ये बहुत बड़ी लंबा ये बात है कि हम इस्लामाबाद में बैठे हैं और हमारे प्राइवेट पब्लिक जितने भी स्कूल्स हैं उनकी पॉलिसी नहीं है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि स्लो एंड स्टडी इसके ऊपर काम शुरू हो गया है, मिनिस्ट्री भी इस पर इनिशिएटिव ले रही है। बाकी जो आर्टिकल 25A की बात हुई है, वहाँ पे भी आप देखें कि इसके ऊपर भी कमेटी का मैं मेंबर था, हमने बड़ा एक्टिवली काम किया है, बड़ा हमने प्रपोज किया है। लेकिन एंड ऑफ द डे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की जाके वहाँ पे जो रूल्स हैं वो स्टक हो गए। हमने मीटिंग की, बड़ा हमने वहाँ पे उनको सेंसिटाइज करने की कोशिश की, मिनिस्टर से मिले, सेक्रेटरी से मिले, फिर उन्होंने कहा साहब हमारी प्रायोरिटी नहीं है। सब उन्होंने बात कर दी। मैं क्या बच्चा आपकी प्रायोरिटी नहीं है? मैं क्या आप क्या कह रहे हैं बच्चे आपकी प्रायोरिटी नहीं है? कि वो जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल है उसके जब रूल लॉ एक्ट हो गया, एक्टमेंट हो गई, अब रूल्स बनने हैं। जब रूल्स बनते हैं तो उसके बाद फिर वो इम्प्लीमेंटेशन रिसोर्स एलोकेशन शुरू हो जाती है। अब वही बात आ गई कि जब मुझे बताएं कि जब फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल जो रूल्स बन जाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो मुझे बताएं कि क्या आप बच्चा देखेंगे, चिल्ड्रन ऑन स्ट्रीट देखेंगे, चिल्ड्रन कनेक्टेड टू स्टील देखेंगे, चाइल्ड लेबर देखेंगे, कॉर्पोरल पनिशमेंट देखेंगे, चाइल्ड ट्रैफिकिंग देखेंगे, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज देखेंगे। तो ये बहुत सारे केसेस हैं जो सारे लिंक्ड होते हैं सारी चीज़ों के साथ। तो आई रियली अप्रिशिएट कि इब्तिदा और बशीर साहब की इन्होंने इनिशिएटिव लिया। हालांकि ये इनिशिएटिव 6 महीने पहले हम ले चुके हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट की आपको पता है कि पेस थोड़ी स्लो होती है, उन्होंने फिर वो अकेले काम नहीं करते, फिर सारे कुछ यूनिसेफ को हमने ऑनबोर्ड किया, उन्होंने 2 कंसल्टेंट पॉइंट किए, कंसल्टेंट की मीटिंग्स हुई, पहला ड्राफ्ट हमने उनको शेयर करके भेज दिया कि ये सिविल सोसाइटी की इनपुट हम ये चाह रहे हैं। उसके बाद फिर हमारी उस वक्त और भी मजीद मीटिंग्स हुई, कुछ मीटिंग में आप भी थे, मैं मीटिंग में नहीं था। अब ये है कि फाइनल होगी है पॉलिसी, अब हमने उसको वैलिडेट करना है थ्रू कंसल्टेशन प्रोसेस। हमने एक बहुत बड़ा इवेंट रखना है जिसमें सारे के सारे स्टेक होल्डर रहेंगे क्रॉस द पाकिस्तान, वहाँ पे वो पॉलिसी वैलिडेट होगी। मेरी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, मैंने कहा ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव है, आपने बड़ा अच्छा किया, आपने टाइमली उसको ऑनबोर्ड किया है कि हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ री इन्वेंटिंग द व्हील। जो हमारी डिस्कशन होगी, जो हमारी रिकमेंडेशन होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि सारे माशाल्लाह जो जिनका एजुकेशन से तल्लुक है, बच्चों की प्रोटेक्शन के हिसाब से है, वो सारे सबका प्रोअर एक्सपीरियंस है। तो हम देखते हैं कि उसमें कौन सी ऐसी रिकमेंडेशन हमारे पास आ जाती हैं जो इनकॉर्पोरेट ऑलरेडी नहीं हुई, ठीक है ना। तो उसमें जो लूप होल उसको हम कवर कर लेंगे। और मैं उसको कहा था कि मुझे भूल गया कि हम अगर पहले शेयर कर देते वो जो पॉलिसी हमने फाइनल की है तो सारे पढ़ के आ जाते, तो उसमें देख लेते कोई लूप होल रह तो नहीं गया, ऐसी चीज़ तो नहीं जो रह गई है। तो खैर वो स्टिल टू लेट कि हम दोबारा उसके ऊपर मैं वो शेयर भी कर देगी। और आज हम सारी डिसीजन करते हैं इसके ऊपर, एक इंडिपेंडेंट हम रिव्यू लेते हैं, सारी रिकमेंडेशन लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ होती है, कि हाउ कैन वी प्रोटेक्ट सेफ गार्ड आवर चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल द जो भी चीज़ें हैं। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम महविश कियानी है और चाइल्ड राइट्स मूवमेंट एक नेटवर्क है जो कि ऑल ओवर पाकिस्तान काम करता है बच्चों के राइट्स के लिए। उसकी नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ
اور اس کے علاوہ چائلڈ رائٹس ایجوکیشن پروگرام پاکستان کا فرسٹ ایور ابھی تک پروگرام ہوا ہے, اس کی گریجویٹ تھی. ہو گئے. ایک جو پوائنٹ پہ میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ چلڈرن ان ایمرجنسی, ہم میں سے ہم سب کے پاس بچے ہیں, آپ بتائیں کب ہم نے بیٹھ کے ان سے بات کی کہ کوئی ایمرجنسی سچویشن ہو تو ہم کیسے ان سے پیش آئیں گے. یہ چائلڈ پروٹیکشن کا بہت بڑا مسئلہ, میرے خیال میں سویٹ ہوم کا ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا بھی تھا, پھر ہم نے اس کا سچویشن انالیسس بھی کیا. تو اس کو چائلڈ پروٹیکشن پالیسی کا پارٹ لازم ہونا چاہیے. پیرنٹنگ اسکلز ہر چیز پہ آپ لوگوں نے بات کر دی. ابھی ہم بات کر رہے تھے, آپ نے ڈاکٹر صاحبہ بہت اچھی بات کی کہ انسٹنکٹ کے بہت سارے کیسز آ رہے ہیں. ہمارے پاس ریسنٹلی ایک کیس آیا جس میں مدر خود فادر جو ہے انوالوڈ ہے اس میں, اور وہ کیس رپورٹ کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اتنا اچھا ہم کہتے ہیں کہ انسٹیٹیوٹ بنا دیے, پالیسیز بنا دی ہیں, آگے سے یہ بے حسی کہ جو ریفرل سسٹم پہلے جس کے تھرو انہوں نے میڈیکل کروانا تھا وہاں پہ بہت پرابلم آئی. لیکن جب جیسے تیسے کر کے پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس جب چیک کروا لیا, ڈائگنوز ہو گیا, تو ڈاکٹر آگے سے یہ کہتی ہے اتنا کولڈ ریئیکشن کہ یہ تو بہت یوزول ہے. پیرنٹس اکثر ایسا کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کیا ان اداروں کے اوپر ہم ریلائی کر سکتے ہیں, اور پھر ہم آگے سے ایسی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ اچھا یہ تو بھی بڑے جونیئر پوسٹ پہ آئے ہیں, سرکار نے رکھے ہیں, ہم انہیں دوبارہ نکالتے بھی نہیں. مطلب گورنمنٹ نے اگر رکھ لی ہیں تو کیا لازم ہو گیا کہ ایسے لوگ ہم پہ بیٹھ کے بھی سب کام کریں گے؟ تو میرے خیال میں ان چیزوں پہ بھی تھوڑا پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے کہ کس طرح سے یہ پالیسی دیکھے گی. السلام علیکم جی, میرا نام وائزہ رفیق ہے. آئی ایم ایڈوکیٹ آف دی ہائی کورٹ اینڈ فاؤنڈر آف CBDR اینڈ HRC. CBDR جو ہے کیپیسٹی بلڈنگ ڈیولپمنٹ اینڈ ریسرچ سرکل ہے, اور HRC از دی ہیومن رائٹس سینٹر. یہ دونوں انیشیٹوز ہیں جو اپنی لا فرم کے نیچے ہم رن کرتے ہیں, جس میں وی پرووائڈ پرو بونو لیگل ایڈ اینڈ سروسز ٹو وکٹمز آف وائلنس. اس میں بچے بھی ہوتے ہیں, خواتین بھی ہیں, اس میں جینڈر بیسڈ وائلنس کے وکٹمس بھی ہیں. اور ابھی تک جو ہماری جو ڈسکشن میں نے سنی ہے اور جو بات ہو رہی تھی, آئی تھنک اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم جو بھی کوئی پالیسی یا جو بھی کوئی قانون بنتا ہے اس کو ڈائیورسٹی اور انکلوژن کے پرسپیکٹو سے دیکھیں. پاکستان میں جب قانون بنتا ہے تو وہ ایک لارجر گروپ جو ہے, جو لارجر پاپولیشن ہے, اس کو ذہن میں رکھ کے ہم کوئی بھی پالیسی یا قانون جو ہے اس کو بناتے ہیں. لیکن اس میں ہم بھول جاتے ہیں کہ اگر ہم بچوں کو ٹارگیٹ کریں تو بچوں میں بھی بچے کتنے ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, بیک گراؤنڈس میں بھی وہ کتنے ڈفرینٹ اکنامک بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, ان کا جینڈر جو ہے وہ کس طرح سے ان کی آئیڈینٹی پہ جو ہے وہ امپیکٹ کرتا ہے. جیسے ٹرانسجینڈر پرسنس ہیں تو وہاں پہ تو جو ڈینائل ہے ٹو دی رائٹ آف ایجوکیشن وہ تو بہت ہی زیادہ ہے. ابینڈنمنٹ کے ایشوز ہیں, ابیوز کے ایشوز ہیں, نیگلیکٹ کے ہیں. اور کچھ دیر پہلے مینٹل ہیلتھ کی بات ہو رہی تھی, تو میرا خیال ہے کہ مینٹل ہیلتھ تو ایز اے قوم ہماری ویسے ہی کبھی پرائیورٹی نہیں رہی. تو یہ تو جو ہے ہم اکراس دا بورڈ ہی دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پہ آج کیونکہ ہم بچوں کی بات کر رہے ہیں تو بچوں کی مینٹل ہیلتھ پہ اگر میں خود کو ریسٹرکٹ کر کے بات کروں تو دیر از نو سپورٹ ایٹ اسکولز اینڈ انسٹیٹیوشنس کے جہاں پہ بچے جو ہیں جس پہ ریزورٹ کر سکیں. تو باقی کچھ اور بھی میری ان پٹ ہے جو ڈسکشن ہوگی تو پھر آئی ووڈ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. That's all for now. Thank you. اچھا, ایگزسٹنگ ایک تو لا میں اور پھر پالیسی میں تھوڑا سا اگر میں ٹیکنیکلی دیکھوں تو فرق ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں مور اور لیس ہر سبجیکٹ کے اوپر, ہر ایریا کے اوپر کوئی نہ کوئی قانون ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن یہ بھی بڑی ایک کامن چیز ہے یا ایک کامن ہمارا جو ہے وہ آرگیومنٹ ہوتا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. آج تھوڑا سا میں اس چیز کے اوپر جو ہے وہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوتی. لا میکنگ اور پالیسی میکنگ از ون تھنگ اینڈ ایلوکیٹنگ اپروپریٹ بجٹ. فیڈرل جب آپ کا ہر سال بجٹ بنتا ہے یا پروونشل تو اس میں اس کے لیے پیسے ایلوکیٹ کرنا از اے ٹوٹلی ڈفرینٹ تھنگ. ٹھیک ہے, اب میں آپ اشتیاق صاحب نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس کی بات کر رہے تھے, میں نے اس کے اوپر پورا جو نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس کا جو ایکٹ ہے اس کو اسٹڈی کیا, کریٹیکلی اینالائز کیا. اب وہ ایکٹ جو ہے وہ بڑا, اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس کی بڑی ایک ہولسٹک سی اپروچ ہے. وہ کہتا ہے جی کمیشن کا ایک انڈیپینڈنٹ فنڈ ہوگا, اس فنڈ کو اس طرح سے رن کرنا ہے, فیڈرل گورنمنٹ اس کے اندر پیسے ڈالے گی اینڈ آل. اسی سال کا میں نے جب فیڈرل بجٹ اٹھا کے دیکھا تو اس میں NCHR کا کوئی فنڈ نہیں تھا, ایلوکیٹ ہی کوئی نہیں کیا بجٹ ان کو. تو ہاؤ وڈ دے فنکشن؟ وہ کہتے ہیں ہم تو اپنی سیلریز ہی نہیں پوری کر پاتے, اپنے جو امپلائیز ہیں ہمارے ان کی, تو ہم اس کو کس طرح سے کریں. تو مسائل صرف قانون بنا دینے کی حد تک لیجسلیچر سے جب کوئی چیز پاس ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ پالیسی لیول پہ اگر اس کو امپلیمنٹیشن کے لیے پالیسی سپورٹ کی ضرورت ہے تو پالیسی کی
پالیسی بھی بن جاتی ہے، لیکن جب تک وہ ہماری ان ٹرمز آف فائنانسز، ان ٹرمز آف منی ہماری پرائیورٹی نہیں ہوگی، تب تک ہم ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کر سکتے. اور پاکستان کے لیگلی اسپیکنگ 99% قوانین کا یہی مسئلہ ہے. آپ ڈومیسٹک وائلنس دیکھ لیجیے، آپ جینڈر بیسڈ وائلنس دیکھ لیجیے، اس کے علاوہ آپ یہ مختلف کمیشنز ہیں، ویمن کے رائٹس پہ ہے، چلڈرن رائٹس پہ ہے، اور مختلف ادارے ہیں. بہت سے ایسے ادارے ہیں جو ہم اسی طرح کی کنسلٹیشن میں جب دوستوں کے ساتھ، کولیگس کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس ایشو کے اوپر بھی یہ انسٹیٹیوٹ ایگزسٹ کرتا ہے. دیر از دس اسپیشل لا دیٹ ہیز بین پاسڈ، بٹ وی ڈونٹ سی اس کی امپلیمنٹیشن، اینڈ دیٹ از بیکاز وہ جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں پیسے ہی نہیں ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہے. اچھا، دوسرا جو ہم ابیوز کی بات کر رہے ہیں، اس میں میں ایک چیز جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ابیوز جو ہے وہ ایک جنرل ٹرم ہے. اب اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے، اب میں کیونکہ بائی پروفیشن آئی ایم اے پریکٹسنگ لائر، بچوں کے ساتھ جو ابیوز ہے وہ جن جن فارمز میں ہوتا ہے، بہت دفعہ وہ ہر فارم ڈفرینٹ طرح کا جو اسٹریٹجی ہے وہ ایکسپیکٹ کرتی ہے یا وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس کو سالو کیا جائے. ابیوز اگر چائلڈ میرج ہے تو اس پہ آپ کو اس پرسپیکٹیو سے سوچنا ہوگا. ابیوز اگر فورسڈ کنورژن ہے تو اس کو پھر آپ کو اس پرسپیکٹیو سے سوچنا ہوگا. ابیوز اگر وائلنس ہے، پھر وائلنس بیسڈ آن جینڈر ہے تو اس کو اپروچ کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہوگا. پھر اگر ہم ٹرانسجینڈر چلڈرن کی بات کریں، کیونکہ ٹرانسجینڈر رائٹس کے اوپر میرا کافی کام ہے، تو ان بچوں کو تو بچپن سے ہی ابینڈن کر دیا جاتا ہے. ان کی تو ایجوکیشن، ہیلتھ، ان کے سارے فنڈامنٹل رائٹس جو آپ کا کانسٹیٹیوشن ادروائز ایٹ لیسٹ آن پیپر گارنٹی کرتا ہے، وہ رائٹس تو ان کے ویسے ہی ایٹ برتھ ہی ان سے لے لیے جاتے ہیں بائی ورچو آف ابینڈنمنٹ. دوز چلڈرن آر ابینڈنڈ. تو اس پرٹیکولر بیک گراؤنڈ یا اس پرٹیکولر پلیس سے جو بچے آ رہے ہیں، ان بچوں کو اپروچ کرنے کا طریقہ آپ کی پالیسی میں ڈفرینٹ ہوگا. پھر اس کے بعد لیبر رائٹس کی بات ہے، چائلڈ لیبر کی. سو بہت دفعہ ہمارے قوانین میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک جنیرک پرسپیکٹیو کو دیکھتے ہوئے قانون بنا دیتے ہیں اور بعد میں پھر ہم اسپیشلائزڈ پرابلمس کو نہیں ریزالو کر پاتے. تو چونکہ ہم ایک بڑے آپ سمجھ لیجیے کہ ایک سینسٹیو ایشو کے اوپر بات کریں، تو اس میں وی ہیو ٹو ٹیک اسپیشلائزڈ اپروچز ایز ویل. اینڈ آئی ریئلی وانٹ، اشتیاق صاحب جس کا ذکر کر رہے تھے، پالیسی اگر ہو تو ضرور ہے، اس پہ ہم چاہیں گے کہ ہم ریکمنڈیشنز بھی دے سکیں اور بات کر سکیں. سو دس از اباؤٹ اٹ. شکریہ جی. میرا نام زیبا ہاشمی ہے اور میں فاؤنڈنگ ممبر انتظام فار ایجوکیشن کی ہوں. اس کے پیچھے جو سوچ ہے کہ ایجوکیشن یا تعلیم یا جو علم کا جو حصول ہے اس کو آپ کس طریقے سے جمہوری طریقے سے فروغ دے سکتے ہیں. بچوں کی پارٹیسپیشن، بچوں کی ایجنسی کتنی امپورٹنٹ ہے یہاں پر. مین جو چیز، ایک اسپیکٹ جو میں چاہوں گی یہاں پر ڈاکٹر بشیر آپ کی لیڈرشپ میں، کہ ایک اور اسپیکٹ اگر دیکھا جائے چائلڈ پروٹیکشن پالیسی کے انڈر، جو کہ شاید کبھی بات نہیں کی گئی ہو، کہ تھاٹ کنٹرول کے اوپر بھی، کہ بچوں کی جو ذہن سازی جو کی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے جو ڈسکریمنیشن آ رہی ہے، جو بائسز کریٹ ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو بچوں کے درمیان جو ایک ڈس ہارمنی جو پیدا ہو رہی ہے، کہ شاید اگر ہم اس کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں اپنے لرننگ انوائرمنٹس پر بھی، تو وہ بھی ہم لوگ ایک اسپیکٹ اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. دوسرا ایک اسپیکٹ جو میں چاہوں گی کہ ہم تھوڑا سا اگر ایکسپلور کر رہے ہیں تو چائلڈ پروٹیکشن بیورو یونٹس، کیونکہ میرا اپنا ایک تعلق کیونکہ شروع سے ہی علم کی فیلڈ سے ایکسپیرینس میں نے کیا ہے اس کو، جو کہ اسکولوں میں بھی میں نے کچھ والنٹیئر میں نے کیا. وہاں پر میں ایک چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ بچوں کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو والے آ کر لے جاتے ہیں اپنے پروٹیکشن سینٹرز پر، یہ کہہ کر کہ یہ چائلڈ بیکری پر انوالوڈ ہیں، پیرنٹس سے ان کو الگ کر دیا جاتا ہے وہ سارا کچھ. لیکن اس کے پیچھے بھی کچھ ایک ایسے انسیڈنٹس بھی میں نے وٹنس کیے ہیں کہ آپ کو وہاں پر لیگل منی دے کر، جس کو میں ایک طرح سے برائب کہوں گی یا رینسم منی کہوں گی، کہ وہ بچوں کو دے کر چھڑوا دیتے ہیں. وہ پھر بچے بار بار انہی بیوروز میں پھر جاتے ہیں اور وہاں پر بھی ایبیوز کی بھی کچھ ایشوز آ رہے ہیں، کیونکہ میں نے بچوں کو وہاں سے ریٹرن ہوتے دیکھا ہے، وہ ٹراماٹائز ہوئے دیکھے ہیں. تو میں اس اسپیکٹ کے اوپر بھی میں تھوڑا بہت ایکسپلور کرنا چاہوں گی اس کنسلٹیشن کے تحت. تھینک یو سو مچ. Dr. Veena here, medical doctor turns social scientist. Women and children rights. ابھی تک ہم نے ساری چیزوں کو ٹوگیدر کرنے کی کوشش کی ہے فرام دا پلیٹفارم 4C.
future of rehabilitation and enablement through social equity and equality. क्योंकि women rights, children right, men's right, हम किसी चीज़ को भी अलग नहीं कर सकते. It stems from the family, जो आपकी civilization का nucleus है. तो हमें सारी चीज़ों को मिला के देखना होगा. We are trying our best कि हम equity and equality को मिला के देख सकें. बहुत शुक्रिया. जी अस्सलाम वालेकुम, मीना फिरानी मेरा नाम है और मैं इस टाइम पे NACG नेशनल एक्शन कोऑर्डिनेशन ग्रुप उसकी को चेयर के तौर पर प्रेजेंट कर रही हूँ. बहुत सारी चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस हो गई हैं. मेरे ख्याल से हम बात कर रहे हैं तो एक चीज़ मिसिंग है, वो है पेरेंटिंग स्किल्स. जो फ्यूचर पेरेंट्स हैं वो भी और जो अभी एग्जिस्टिंग पेरेंट्स हैं सब में बहुत कमी है पेरेंटिंग स्किल्स की. पेरेंट्स बन जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता. हम राइट की बार बार जो है वो नारे लगा रहे हैं कि बच्चों को राइट्स नहीं मिल रहे. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहाँ गई? ये दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही होती हैं ना. जब आप राइट्स की बात करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी साथ आती हैं. हम अब्यूज़ की बात करते हैं. ज़्यादातर बच्चे अब्यूज़ क्यों हो रहे हैं? माएँ बच्चों को घर से निकाल देती हैं, बेटा स्कूल जाओ, बेटा ट्यूशन पे जाओ. क्या ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो बच्चे को ट्यूशन सेंटर तक या स्कूल तक कुछ छोड़ के आए? तो जब हम बच्चों को अकेले अनकम्पनी छोड़ेंगे तो डेफिनेटली मिसहैप्स होंगे. तो यहाँ पर पेरेंटिंग स्किल्स की बड़ी ज़रूरत है. मैंने एक रिसर्च स्टडी की अभी सिंध में जो फ्लड इफेक्टेड एरिया था, तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस थे बड़े मज़े के, जिसमें हमें फिर रिस्पॉन्स भी उसी हिसाब से आए. जैसे बच्चों से हमने पेरेंट्स से पूछा कि आप अपना स्ट्रेस नॉर्मली किस तरह से निकालते हैं. बच्चों को डांट के, बच्चों को मार के. देखिए बड़े सीधे जवाब दिए उन्होंने कि जाहिर बात है जब हम स्ट्रेस में बच्चा हमारे पास आके कुछ पूछ रहा है तो हमने तो उसी को दो लगानी है. शौहर ने मुझे सुना दिया तो मैंने तो बच्चों को ही मारना है. फिर हमने उनसे पूछा कि क्या आप अपने बच्चों को अलग से कोई टाइम देती हैं सारा दिन में 24 घंटे में? नहीं. एटलीस्ट 5 मिनट हम अपने बच्चे के लिए नहीं निकालते कि हम बैठ के उसको सुन लें. हम अगर बैठे भी हैं तो या किचन का कोई काम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बच्चा कुछ कह रहा है, अच्छा सब्र कर दो, अच्छा सब्र कर दो, सुन लेते हैं. तो ये जब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में लैक्स आएंगे तो फिर हम राइट्स की अप्रोच कैसे रखेंगे? एक तो ये चीज़ थी. सेकेंडली हम बात कर रहे थे यहाँ पर 22 मिलियन चिल्ड्रंस की KG वो आउट ऑफ स्कूल हैं. तो अनफॉर्चुनेटली ये नंबर डबल हो चुका है. इसी वजह से जो रिपोर्ट है वो अभी जो है वो पब्लिश नहीं की जा रही है. हाँ जी, ये जो नंबर है ये कोविड से पहले का नंबर है. और जहाँ पर डॉक्टर साहब ने बात की थी कि डाटा सोर्स की, तो डेफिनेटली हमारी डाटा सोर्स इतनी वीक है क्योंकि 2-2, 3-3, 4-4 साल गुजर जाते हैं और हमारे पास नई अपडेटेड रिपोर्ट ही नहीं आती. तो फिर हम किस तरह से उन वर्ड्स को कोट कर सकेंगे कि जी ये प्रीवियस डाटा है और इस बेस पे हम बात कर रहे हैं. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगा मैंने मिस कर दिया, सेकंड पे होना चाहिए था, बर्थ रजिस्ट्रेशन, जो कि मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. जब हम बच्चों की बर्थ रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो बहुत लैक्स है उसमें. बच्चा पैदा होता है, शायद वो 15-20 साल का हो जाता है, उसकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई होती है. तो वहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है. तभी तो हमें पता चलेगा कि कितने बच्चे हमारे पास आ रहे हैं जो रजिस्टर्ड हो रहे हैं और फिर कितने बच्चे हैं जो स्कूल्स की तरफ जा रहे हैं. एक और पॉइंट था लास्ट, नॉन फॉर्मल एजुकेशन पे. नहीं, मैंने 2 मिनट में होपफुली क्लोज कर दी है. नॉन फॉर्मल एजुकेशन पे हम बात कर लें. अगर एजुकेशन की बात हो रही है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. जैसे जायका वाले क्रैश कोर्सेज करा रहे हैं और वो भी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को यूज़ करते हुए. लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट का इसमें इंटरेस्ट बहुत कम है. NGOs वाले जाके शाम के टाइम अगर उन्हीं के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं तो क्या गवर्नमेंट खुद नहीं कर सकती? वही बिल्डिंग्स जो खाली पड़ी हुई हैं. तो इन चीज़ों की तरफ भी गौर करना चाहिए. इसके साथ ये एक्सेसिबल नहीं है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए. क्योंकि जब मैंने इनके साथ कांटेक्ट किया और 1 साल काम किया तो मुझे पता चला कि ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को नॉन फॉर्मल एजुकेशन में एनरोल करवाना चाह रहे हैं, लेकिन ना क्लासेस एक्सेसिबल हैं, ना वॉशरूम्स और ना ही स्कूल्स. तो मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, मैं CEO हूँ एक्शन फॉर इम्पैक्ट की. और मैं बस 2 चीज़ें इसमें ऐड करती चलूँ जो बशीर साहब बात कर रहे थे. मैंने कुछ पॉइंट्स अभी इसमें देखे हैं. एक तो बशीर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब से ज़ैनब अलर्ट आया है तो कितने कोई केसेस रिपोर्ट हुए हैं और कितनी कोई कॉन्शियसनेस बिल्ड हुई है सोसाइटी में. सेकंड, जहाँ तक आप प्रिवेंटिव और प्रोटेक्शन मेजर्स की बात कर रहे हैं तो अभी एक्शन फॉर इम्पैक्ट एक स्टेप ले रहा है.
وی آر آرگنائزنگ, ہم نے ایک پیرنٹل اکیڈمی لانچ کیا ہے, اور ابھی ہم انٹرفیتھ ہارمنی کے انڈر پیرنٹس کی کچھ ٹریننگ بھی کرا رہے ہیں, جس میں ہم کمیونٹی پولیسنگ کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, اینڈ دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ویری ہائی نوٹ. اور اس میں ہم یہ ساری چیزیں ایڈ کریں گے کہ کوئی بھی اس طرح کا انسیڈنٹ ہونے سے پہلے کہ اس میں ہم یہ سارے آپشن دیکھیں گے, الرٹ, کانشیسنیس, پریونشن, پروٹیکشن. So these are going to be the part of it, but we would like to know کہ یہ زینب الرٹ کا کیا امپیکٹ آیا ہے ابھی. ان چیزیں اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گی اس میں کہ یہاں پہ کافی ساری لیجسلیشن کا ذکر ہوا, اور پھر ہم ایک پالیسی بنانے کی بات کر رہے ہیں. تو میرا سب سے بڑا سوال ہم سارے جو یہاں پر بیٹھے ہیں کہ جب آلریڈی اتنی ایک ریسورس انویسٹمنٹ ہو چکی ہے, اتنے برینز ان چیزوں کے اوپر کام کر چکے ہیں, 14 سے زیادہ لیجسلیشن بن چکی ہیں, اور پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ جی بڑے لوپ ہولز ہیں, انیکٹمنٹ کے ایشوز ہیں, تو بجائے ان گورنمنٹ کے اداروں کو ذمہ دار ٹھہرانے کے یا ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانے کے لیے وی آر کمنگ اپ ود اے نیو پالیسی. اور وہ پالیسی بھی کتنی ڈیوریشن کے لیے انیکٹ ہوتی ہے, بیکاز اف یو سی کہ انوائرمنٹ کے ٹائم پہ اسلام آباد میں کچھ عرصہ پہلے جو کلاتھ بیگ کی ایک پالیسی تھی کہ ایوری شاپ ہے, سو اب پھر اس پالیسی کی جب وہ مینجمنٹ چینج ہوئی, دیر از نو انیکٹمنٹ. سو وی نیڈ ٹو سی کہ اف وی آر گوئنگ فار اندر اسٹیپ ہاؤ افیکٹو از گوئنگ ٹو بی. اور جب ہم لیجسلیشن بھی بنا رہے ہیں اور اس لیجسلیشن کے بعد ہم کچھ ادارے بھی فارم کر رہے ہیں, وہ کتنے افیکٹو ہیں. So that is the question that we need to ask as a civil society members to all of our government کہ ان چیزوں کو افیکٹو کریں. بیکاز اگر ایک انسیڈنٹ ہوا ہے, زینب الرٹ آئی ہے, پھر فائدہ کیا ہے کہ زینب الرٹ کو آپ نے اتنا اس کو پروموٹ بھی کیا ہے اینڈ آل دیٹ تھنگس. سو جہاں تک میرا ادارہ بھی بہت چھوٹا ہے, اور ہم لیکن وی آر کمنگ اپ ود اے ویری گڈ پروجیکٹس, اور مجھے بڑی امید ہے کہ ہم اس کو اس لیول پہ کر بھی لیں گے, اور گورنمنٹ کے پاس بھی ہم جا رہے ہیں. سو جو پیرنٹل اکیڈمی ہے اس میں ہم نے بہت ساری چیزوں کو فوکس کیا ہے. جو چائلڈ لیبر کی آپ بات کر رہے ہیں, بیکاز یہ جو ریسنٹلی فاطمہ کا ایشو تھا یا اس سے پہلے یہ رضوانہ کا ایشو تھا, اس نے ہمیں بالکل دہلا کے رکھ دیا ہے کہ میں نے اسی ٹائم پر ہی, اور میڈیا کا بھی بڑا رول تھا کہ انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا, اور پھر ہم سب نے وہ ہٹا دی. اب ہم جو اپنے ایکشن فار امپیکٹ سے ایک اور چیز جو فیوچر میں کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ ود ان نیکسٹ ایئر 4 to 5 months, کہ ہم اس چیز کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو سلیوری ہے, یہ جو ہوم بیسڈ ورکرز ہیں, وی نیڈ ٹو اوائڈ دیٹ. کہ ہم اپنی اور بہت اٹس لانگ وے ٹو گے کہ ہم اپنے تمام جو خواتین گھروں میں ہیں ان کو اتنا اکوپ کر دیں. آپ دیکھیں ویسٹ میں I have been abroad so many times, so they are very well equipped women کہ ان کے پاس اتنی گیجٹس اور اتنی مشینری ہے کہ لائک کلین کرنے کے لیے بھی ان کے پاس ہے, ڈش واشرز بھی, ایوری تھنگ. سو وائی ڈونٹ وی جسٹ ورک ود دا گورنمنٹ آن دوز تھنگس دیٹ میک آر ویمن ٹو مچ اکوپڈ ان دیٹ وے, اینڈ وی جسٹ اس ساری چیز کو, یہ جو سلیوری ہے, ماڈرن سلیوری ہے, the women who are working, and we need to, اور ہمارا ایکشن فار امپیکٹ we are also working for these ladies کہ ہم ان کے لیے کچھ ایسے سینٹرز بنائیں کہ جس میں وہ خود اسکلفل ہوں, اگر وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے کسی طریقے سے, اور وہ وہاں سے لرن کر کے کچھ بزنس ٹریننگز لے کے اپنے چھوٹے چھوٹے بزنسز بنائیں. سو دس از دا تھنگ. لیکن پیرنٹل اکیڈمی میں بہت ساری چیزیں وی آر فوکسنگ, ایجوکیشن کا بہت بڑا, ابھی جو ٹریننگز ہم پیرنٹس کی کرانے جا رہے ہیں ریلیجیس ٹالرنس کے اوپر, اس میں یہ سارے پوائنٹس ہم کور کریں گے. اینڈ دا کائنڈ آف کمیونٹی فورس وی آر ڈیولپنگ, ہم اس کو آئی جی پی جو آئی جی پولیس اسلام آباد ہے, بیکاز وی آر اسٹارٹنگ ٹریننگ فرام اسلام آباد, ان کے ساتھ کنیکٹ کریں گے, اور پھر ہم اس کو پورا ٹریک کریں گے کہ کیسے یہ پورا انیشیٹو, دا کائنڈ آف دا گروپ وی ہیو فارم, کہ کس لیول پر جا کے دے آر ٹرائنگ ٹو اوائڈ, جو انہوں نے کہا کہ احمدی بچے کو نہیں بیٹھ سکتے. سو دیز آر آل دا پوائنٹس ان آر کہ ہم یہ جو انٹرفیتھ ہارمنی, اور سب سے بڑی چیز جو پیرنٹس, آپ لوگ بھی پیرنٹس ہوں گے, آپ 8 گریڈ بھی, آپ بچے میں ہیٹ کا ایلیمنٹ کہیں میں بھی نہ ڈالیں, کسی ریلیجن میں بھی نہ ڈالیں. We have ہم نے I have gone through whole قرآن, آپ کے پورے کوئی بھی مذہب, آپ اسلام کی بات میں کہیں پہ بھی ایکسٹریمزم کا کانسیپٹ نہیں ہے, ہر جگہ پہ کہا ہے کہ جو بھی ہے, اور جو لوگ اس کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں وہ بہت غلط کر رہے ہیں. So that kind of the education we are going to do. Good, we are sitting here for the policy, but see what is going to be the future of this policy. جو already legislations ہیں وہ کہاں پر ہیں, جہاں پہ ڈیٹا بیس کی بشیر صاحب بات کر رہے تھے. بشیر صاحب, we shouldn't rely on the UN database when we have very good, ہمارے پاس بہت آئی ٹی کی ٹیم ہے, ہمارے پاس بڑے اچھے نیومریٹرز ہیں, ریسرچ کے لوگ ہیں, ہزاروں یونیورسٹیاں پڑھی ہیں.
اور بہت سارے ٹائم پر جو پاکستان میں جو نیشنل لیول کے ڈیٹا بیس ہے وہ آپ کی بہت ساری یونیورسٹیز کے لوگ کر رہے ہیں. آئی ہیو سین when I was sitting in the government buildings as well. So we need to see, اور UN, اور جہاں پر اگر آپ ایکٹس کی بات کریں, I work with this UN people, اور مجھے بڑی ڈسپوائنٹمنٹ ہے ان سے لیول کی یہ جو ہراسمنٹ کا ایکٹ ہے. بٹ I have seen on the sitting on the table, UNICEF کا staff بیٹھا تھا, WHO بیٹھا تھا, and there was the government officer who was continuously harassing, sitting next to me, and nobody was speaking out. بھائی کیوں authority میں, why can't you hold him accountable? And I just walk out from the room. So آپ کس law کی بات کر رہے ہیں جب تک آپ اپنی گورنمنٹ کو نہیں accountable ٹھہرائیں گے at all the parameters. You can't do, اگر UNICEF بھی نہیں بول سکتا, WHO بھی نہیں بول سکتا, why they are sitting in Pakistan, then they go. So these are the things. We shouldn't rely on the UN at all, but we need to rely on our people. We need to make them strong in that way. Sorry, میں تھوڑا بہت جذباتی ہوں لیکن. السلام علیکم جی, میرا نام آصف بیگ ہے اور ہائی کورٹ کا وکیل ہوں. قانون کے شعبے سے میرا تعلق ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں پریکٹس کر رہا ہوں, اور اس کے علاوہ میں نے اپنے پرسنل انیشیٹو سے جو آرٹیکل 25A ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا, دیٹ از کہ جو یعنی کہ فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن جو لازمی قرار دیتا ہے, اس کے امپلیمنٹیشن کے لیے پرسنل انیشیٹو سے میں نے اس کا ایک کیمپین شروع کر دیا. سب سے پہلے میں ابتدا فار ایجوکیشن شہید بھٹو فاؤنڈیشن, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ڈائلاگ جو ہے وہ ارینج کیا. یہ بہت ضروری ہے تاکہ آگے ہم معاشرے کو آگے بڑھائیں. سول سوسائٹی کا رول ہے, انہوں نے بیٹھ کے اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا ہے, تو پھر اس کے اوپر ورکنگ ہونی ہے. اس کے علاوہ پارٹیسپینٹس ہیں, اچھا ہے ان کو میرا کا سنا ہے. میں اس میں ڈاکٹر صاحب 3-4 چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ بات کروں گا. ایک تو جو آپ نے گروپ میں شیئر کیا تھا ڈاکٹر صاحب نے, ایک لا بلوچستان چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ 2016. سر میں نے اپنی اکیڈمک امپرومنٹ کے لیے اس کو پڑھا اور اس کو انالائز کر کے اپنی ریکمنڈیشن دی, لیکن اس سے کچھ مجھے ایسی انسائٹ ملی ہیں جو کہ بنیادی ہیں, جس سے یہ پتہ لگے گا کہ جو ہمارے قوانین ہیں یہ کام کیوں نہیں کرتے. آپ سب کہہ رہے ہیں نا کہ قوانین موجود ہیں. ابھی واضح صاحبہ نے کہا کہ ساتھی ہماری وکیل ہیں کہ بھائی ہر چیز پہ موجود ہے قانون, تو پھر وہ کام کیوں نہیں کر رہا. اچھا, دوسرا اس کے بعد جو قانون موجود ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا. تیسرا پھر آخر میں سولوشن کی طرف آؤں گا. وہ صرف چائلڈ پروٹیکشن کی وجہ کے اوپر, باقیوں کے اوپر نہیں, کیونکہ وہی سردست ہمارا ٹاپک ہے. ایجوکیشن پالیسی وغیرہ کے اوپر نہیں, اس کے اوپر میں صرف سولوشن دیں. تو پہلے اب میں یہ بتا دوں آپ کو کہ ہمارے یہاں کیا کیا قوانین جو ہے وہ موجود ہیں یہ چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے. ایک تو ہمارے جو آئین ہے اس کے اندر 3 جو ہیں وہ ہمارے آرٹیکل ہیں جو ڈائریکٹ چائلڈ پروٹیکشن کے ہیں. ایک 25A ہے جو رائٹ آف ایجوکیشن کے اوپر ہے. پھر 37E ہے جو یہ کہتا ہے کہ ان ہیومن جو یا ڈینجرس پلیسز کے اوپر بچوں کو نہیں ان کو پلیسمنٹ دینی. پھر 11(3) ہے جو یہ کہتا ہے کہ یعنی کہ کہیں بھی اگر اپرینٹسشپ وغیرہ بچے کو کرانی ہے تو اس کی ایج 14 ہوگی. اور یہ سب سے پہلے انگریزوں کے دور میں 1934 میں بنا تھا, لیکن ہمارے یہاں چونکہ دماغ استعمال نہیں کیا جاتا, وہ اس وقت کے حساب سے انہوں نے بنایا تھا. تو لیکن اس کو اس طرح بھی اس کو یعنی کہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ جو پاکستان میں انٹرپریٹیشن ہوتی ہے قانون کی, جو بعد میں آتا ہے اس کو اہمیت دی جاتی ہے پہلے والے کی بنسبت. تو 25A ابھی آیا 2010 میں جو یہ کہتا ہے کہ 16 سال تک تعلیم اسٹیٹ دے گی. تو اس کا مطلب جب وہ تعلیم حاصل کرے گا تو کام کیسے کرے گا فل ٹائم, یعنی کہ ایک قسم کا انڈائریکٹلی انہوں نے وہ فیکٹریز ایکٹ 1934 جو ہے وہ ختم تو نہیں کیا, لیکن انڈائریکٹلی سمجھو وہ انویلڈ ہو چکا ہے. اگر ہم چاہیں تو کورٹ سے کوئی جا کے اس کو اگر کہے تو میں بھی اس کا بن جاؤں گا وکیل کہ بھائی یہ ٹھیک ہے اس کو وہ کرو, یا کورٹ کلیریفیکیشن دے سکتی ہے اس کے اوپر. اب جو اس میں یہ تو ہو گیا آئینی. پھر بچوں کو پروٹیکشن جو سب کو ہی ہے, بچوں کو بھی ہے, جس طرح لائف پروٹیکشن ٹو لائف, سیکورٹی, ڈگنیٹی, آنر, یہ سارے فنڈامنٹل رائٹس جو ہمارے دیے ہوئے ہیں جو سب کے ہی ہیں. بچوں کے تو ظاہر ہے وہ موسٹ ولنریبل ہیں. اچھا, یہ ایک خان کی ایک جو ہے نا وہ اس میں بچوں کی ڈیفینیشن دی انہوں نے جو یعنی قوانین کے لیے. وہ یہ کہتے ہیں دا ڈپینڈنسی آن ادرس فار دا فلفلمنٹ آف دیئر بیسک نیڈس, جیسے کہ فوڈ ہے, شیلٹر, ایجوکیشن, سیفٹی, اس کو بچائے. اب اس میں جو قوانین ہیں ہمارے پاس 1979 میں بنا ہمارا یہ نیشنل کمیشن فار چائلڈ ویلفیئر اینڈ ڈیولپمنٹ, کو بھی چل رہا ہے, اور کچھ لوگ اس کے ممبر بھی ہیں.
یہ رسپانسبل ہے کہ یہ فار دیٹ چلڈرن آر ریسیونگ دیئر کانسٹیٹیوشن اینڈ لیگل اینڈ ایڈمنسٹریٹو رائٹس. لیکن وہ کیا کر رہا ہے آج تک یہاں 2 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے, وہ یہ نہیں افیکٹو ہے. بیسیکلی کام کر رہے ہیں مگر کوئی ان کی اگر افیکٹیوٹی ہوتی تو یہ مطلب ہے کہ یہ حالت نہ ہوتی جو ہمارے ڈیٹا اویلیبل ہے ہمارے پاس. لیکن یہ بہرحال ہے 1979 افیکٹو ہو سکتا ہے. اور یہ ریکمینڈ کرتا ہے موڈیفکیشنز اینڈ ریویژنز ان ایگزسٹنگ لاز, یعنی کہ یہ جو نیشنل کمیشن ہے فار چائلڈ ویلفیئر یہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ فلانا قانون کو تبدیل کرو تو یہ کرو وہ کرو. اچھا اس کے بعد پھر 1990 میں پاکستان نے ریٹیفائی کیا دا کنونشن آن دا رائٹس آف چائلڈ جو یو این او کا ہے. اسی کے بعد پھر تیزی آئی پاکستان میں یہ ڈیٹا ویٹا, کیونکہ ان کا یہی کام, ان کے پاس ایڈ تو آتی ہے امیر ملکوں سے, وہ ڈیٹا ہی کلیکٹ کرتے ہیں اور تو ان کا کوئی کام نہیں ہے, پالیسیز بناتے ہیں. یہ انہوں نے پھر یہ جا کے یہ اسی طرح 2016 میں انہوں نے یہ چیز یونیسکو والے لے کر آئے کہ بھائی آپ کے پاس تو 2 کروڑ سے زیادہ بچہ جو ہے وہ آؤٹ آف اسکول ہے. تو ہماری انہوں نے منسٹری آف جو یہ ایجوکیشن ہے ان کو شروع میں سمجھ نہیں آئی. انہوں نے میں نے ڈیٹا خود دیکھا, انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیا 16, 17, 18. اس کے بعد میں نے دیکھا تو مجھے یہ چیز نظر نہیں میں پڑا. پھر میرے دماغ نے کام کیا کہ یہ شروع میں ان کو عقل نہیں تھی, انہوں نے ڈال دیا. تو جب دنیا نے ان کو کہا کہ بھائی یہ کیا ہے, پھر انہوں نے سوچا اس میں تو ہماری انٹرنیشنل جو کمیونٹی اس میں جو ہے نا وہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ تمہارے کہ تمہارا یہ فیوچر ہے اور یہ تم کر. اور اس کے بعد انہوں نے وہ ہٹا دیا. اب جب کوئی کہتا ہے, اور آج تک کسی نے ڈینائی نہیں کیا گورنمنٹ لیول کے اوپر, یہ اتھینٹک ہے. ورلڈ بینک نے بھی ہفتہ پہلے جو ہے نا وہ کیوں یہ ورلڈ بینک وغیرہ IMF یہ سود پہ چلتے ہیں, ان کو کرنے کچھ نہیں ہے. پالیسیز جو بناتے ہیں جو ان کی رپورٹیں ہوتی ہیں اتھینٹک ہوتی ہیں. اس کو وہ جو باہر سے کوئی بندہ آئے گا یعنی کہ شور ملک سے پاکستان میں تو ان کی رپورٹ پڑھ کے آئے گا کہ یہاں کیا یعنی 2 کروڑ کا منیمم لیول پہ ہم کہہ دیں, اور 80% وہ کہہ رہا ہے کہ بچے جو 1 سے 10 سال کے ہیں پڑھ ہی نہیں سکتے, ریڈ نہیں کر سکتے. اس کے بعد 90 میں یہ ہو گیا. 2016 میں جو ہے وہ کئی CRPC, TPC اور جو قانون شہادت ہے اس میں کئی تبدیلیاں کی گئی. بچوں کے جو جرائم تھے ان کے بارے میں یہ ایڈ کی گئی مختلف شکیں. اور اس کے بعد فردر جو ہے نا اب ہر جگہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ قوانین موجود ہیں. اسلام آباد اور فیڈرل لیول پہ ہمارے پاس تقریباً کوئی 14 قانون موجود ہیں, جس میں سیدھا جو امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. رائٹ ٹو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ اسلام آباد میں بھی ہے, 4 صوبوں میں بنا ہوا, لیکن حالت کیا ہے آپ دیکھیں. اس کے بعد اسلام آباد ٹیریٹری چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ 2018 سے بنا ہوا ہے. اسی طرح جو یعنی امپورٹنٹ ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. پنجاب میں 6 ایکٹ جو ہے بچوں کے بارے میں موجود ہیں, جس میں یہ بھی ہے ڈومیسٹک ورکرز اور یہ پروہیبیشن آف چائلڈ لیبر اور یہ پروٹیکشن اور یہ وہ سب. سندھ میں 8 ہیں, خیبر پختونخوا میں 3 ایکٹ ہیں, اور بلوچستان کے اندر 2 ہیں. ایک یہ چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ اور دوسرا ایجوکیشن فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ 2014. اچھا, اب جو یعنی کہ ایک قانون جس کا میں نے انالیسس کیا تھا جو کہ بلوچستان چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ ہے. اس سے پہلے جب میں اپنی ریسرچ کر رہا تھا فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن کے بارے میں, تو میں نے اسلام آباد فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ 2012 پڑھا تھا. وہ پڑھ کے میں کچھ کنفیوز ہوا تھا, لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں, میں نے ایسی معلومات کے لیے پڑھا تھا. اب جب ڈاکٹر صاحب نے وہ شیئر کیا, میں نے اپنی اکیڈمک امپروومنٹ کے لیے اس کو پڑھا, جب تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ افیکٹو کیوں نہیں ہو رہے. اب دیکھیں یہ جو قانون ہے یہ بلوچستان چائلڈ اینڈ پروٹیکشن ایکٹ, یہ اس کا آپ سٹارٹ اگر دیکھیں جو پریمبل ہوتا ہے کسی قانون کا وہ بتا دیتا ہے کہ یہ کس قانون میں کیا ہے. اب یہ جو قانون بن رہا ہے جو بنایا گیا ہے, میں پہلے ہی آپ کو بتا دوں یہ کانسٹیٹیوشن پروویژنس اور جو سول سوسائٹی کا پریشر اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. اس کا چائلڈ پروٹیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے اس قانون کا. یہ صرف اور صرف ڈیفیٹ کرنے کے لیے, اور جو پبلک عام بندے کو کیا پتہ اس قانون میں, اس کو نہیں سمجھ میں آئے گی. یہ تو میں نے کتنی بار کہنا پڑھنے سے مجھے جب میں نے انالیسس کیا تب مجھے یہ انسائٹ ملی ہے کہ یہ تو ٹوٹلی ڈیفیٹ کرنے کے لیے انہوں نے مطلب یہ کیا. اب اس کا اگر ہم پڑھیں اس کا پریمبل کیا کہہ رہا ہے بلوچستان چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ 2016 کا. It is expedient to establish a child protection commission. اور چائلڈ پروٹیکشن کے لیے ادارہ نہیں کیا اس کو, وہ نہیں کمیشن. اچھا, اب یہ ایکسپیڈینٹ کا ورڈ یہ ہے لیٹن ورڈ. اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی کام جو آپ ہری میں کر رہے ہیں اور کوئی بھی یعنی کہ ایکسپیڈینٹ میننگ سالونگ اے پرابلم ان کوئک وے دیٹ may not be fair or honest. That may not be fair. وہ جو لکھنے والا تھا اس کو عقل تھی, وہ کوئی
बंदे के दिल में बच्चों के लिए रहम था, उसने डाल दिया, उसने शुरू में लिख दिया कि फ्रॉड है। अब आप देख लें एक्सपीडिएंट, इट इज यानी वो कह रहा है वेयर एज इट इज एक्सपीडिएंट टू स्टेप, एक्सपीडिएंट का मतलब है कि ये फ्रॉडुलेंट नियत से काम, वो लिखने वाले ने डाल दिया बीच में कि भाई समझ लो ये। तो हमें यानी इस चीज़ पे नज़र रखने की ज़रूरत है कि जो कवानीन बन रहे हैं आया वो मतलब किस नीयत से बन रहे हैं। अब ये जो बना कमीशन उन्होंने बना दिया, अब वो कमीशन की जिम्मेदारी क्या है कि वो गाइडेंस और पॉलिसी बनाने की जो है ना वो देगा अपना गाइडलाइन ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट प्रोवाइडिंग विजन पॉलिसी गाइडेंस, हाँ, ताकि स्ट्रेटेजी बनाए। यानी कि वो कोई अमली काम नहीं करेगा, वो सिर्फ पॉलिसी में, और उसमें हैं कौन, सारे के सारे जो उनके बलूचिस्तान गवर्नमेंट के महकमे हैं, उसके सेक्रेटरी, लेबर डिपार्टमेंट का, फाइनेंस डिपार्टमेंट का, पुलिस का, लॉ डिपार्टमेंट का, रूरल डिपार्टमेंट का, ट्राइब, भाई उनका क्या काम है? अच्छा, वो सारे मीटिंग करके भाई जो पब्लिक सर्वेंट है उसका काम है इम्प्लीमेंटेशन करना। जो पॉलिसी एंड गाइडेंस है वो पाकिस्तान की आवाम देगी, सिविल सोसाइटी, या थ्रू अपने चोजन रिप्रेजेंटेटिव, या तुम डायरेक्ट देंगे या हमारे जो नुमाइंदे हैं वो देंगे पॉलिसी, या मुलाजम हमें बताएगा कि हमने क्या करना है। इंडिपेंडेंट कैसे पॉलिसी देगा? डॉक्टर साहब, जो मुलाजम है उसको एक CRPC दी जाती है कि भाई आपने इसके तहत काम करना है, बस ये आपको मिला है, या उसको CPC दी जाती है, या और कोई एक्ट दिया जाता है, बस उसको काम है, उसके बाहर नहीं जा सकता। उसके बाहर जाएगा तो उसकी फिर जो है ना वो उसकी पकड़, वो पॉलिसी तो वो देगा जिसका इंडिपेंडेंट माइंड हो, या मास लेवल के ऊपर जो उसमें वो। तो ये था। अब इसमें देखें, इस कानून के अंदर वो सब बच्चों की बात कर रहे हैं, जब हमारा आइन कह रहा है कि हर बच्चे की स्कूलिंग लाजमी है, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि कोई, काफ़ी सारे आगे मीजर लिखे हुए हैं, सोशल सर्विस डिपार्टमेंट जो है वो करेगा सब कुछ। कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो जिस बच्चे को जो मारपीट होगी वो जब उसके पास आएगा तो वो देखेगा स्कूल जा रहा है या नहीं जा रहा। किसी कानून में मैंने नहीं देखा कि वो देखे कि ये स्कूल जा रहा, पुलिस वाला हो या कोई। उसके बाद बस ये है कि यानी बेसिकली ये जो एक्ट बनाया गया है ये चाइल्ड अब्यूजर्स के फेवर करने के लिए बनाया गया है, ना कि इसमें असेंबली के अंदर मीटिंग हो रही है, वहाँ पर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लॉ और पार्लियामेंट्री, यानी 4-5 डिपार्टमेंट्स की सेक्रेटरी डॉक्टर रुबीना बलीदी, वो क्या कह रही है 1922 में, 2016 में ये बना, 1922 में 2016 में बना, 2022 में जो सेक्रेटरी डॉक्टर बलीदी, रुबीना बलीदी, मेरा ख्याल है कोई अच्छी ये खातून है, वो ये कह रही हैं कि ये जो कमीशन है ये बोझ है। असेंबली में कह रही है, असेंबली में कह रही है कि इसका कुछ करो, ये जो कमीशन है ये बोझ, आज तक कवानीन कैसे बनेंगे भाई? वो उनकी मीटिंग ही नहीं हुई, वो बनाई डिफीट करने के लिए था, तो वो कवानीन कैसे? सिविल बच्चे को फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, और इन्होंने जो कोड रखी हुई है यानी उस लॉ के अंदर वो सिविल कोड रखी हुई है, सिविल कोड की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। अगर किसी बच्चे का सेक्सुअल अब्यूज होता है CRPC की तहत क्रिमिनल कोड में जाएगा वो। यानी कि ऐसे उसमें फ्लॉज हैं कि जो वो डॉक्टर बोली थी, और मैं समझता हूँ कि आज भी उसके लॉ में 100 साल बाद भी नहीं बनेंगे, क्योंकि उसकी नीयत ही उनकी डिफीट करने के लिए। अब मैं फाइनली आता हूँ कि इसका सोल्यूशन जो खास तौर पे जो ये बड़े वाक़यात हो गए हैं, जैसे कि ये हमने सिंध में देखा, वो डेरे ने जो काम किया, अब वो बच्ची बहुत छोटी उम्र की 9 या 10 या 11 साल की बच्ची, उसके बाद फिर हमने देखा ये अभी जो मदरसे का वाक़या, वो मैडम ने भी बड़ा, डॉक्टर साहब ने बड़ा उठाया, और भी लोगों ने, ये मदरसे में जो था, अब मदरसे में आप देखें कि 15 बच्चे थे उस मदरसे में, 2 टीचर थे, 2 बच्चों ने रिपोर्ट किया, और उन बच्चों ने पेरेंट्स को बताया कि बाकी 13 के साथ भी ये काम हुआ है, बोल नहीं रहे। यानी कि 100% बच्चों के साथ वहाँ पर सेकेंडरी के अंदर सेक्सुअल रेप ही कहूँगा मैं, तो हरासमेंट तो छोटा लफ्ज़ है, लेकिन सिर्फ यानी कि लेस देन 20% ने उसको रिपोर्ट किया। इसी तरह ज़ैनब का केस ले लें, या वो जो कसूर वाले थे, यानी कि हर जो नया आता है, अब जो पीर वाला है, उसका पीर की हवेली में जो है ना वो 50-60 बच्ची हैं, बाकियों के साथ भी यही काम हुआ है, लेकिन किसी में वो इसको बचा रहे हैं कि पीर को बचाओ, बच्ची चलेगी ठीक है, पुलिस ने भी ये वो। तो खैर अब इसमें अगर हम देखें तो उस तरह के जो भी वाक़यात, वो जज ने काम किया उस बच्ची के साथ, वो जो जज की बीवी ने, वो 3-3 दिन उसको स्टारवेशन में रखती थी, उसके सर में डंडा मारा या जूती मारी, जो भी, वो जख्म पड़ गया तो उसको इलाज ही नहीं कराया, और उसके बाल बड़े अजीब, यानी कि कोई समझ में नहीं आती कि किस तरह का। खैर
وہ ہے. اس سے پہلے ایک جج صاحب کا اسی طرح ہوا تھا, اور کئی ہم اکثر اخبار میں پڑھتے ہیں بچہ پنکھے کے ساتھ لٹکا ہوا پایا گیا, یا مردہ پایا گیا, یا وہ لاش پھینک گئے آگے پیچھے. تو اس طرح کے جو واقعات ہیں اس میں 3 چیزیں آپ کو کامن نظر ہیں. اب میں یہ ہے سولوشن ڈاکٹر صاحب اور زیبا ہاشمی, یہ ہے سولوشن کی طرف جو میں یعنی امپورٹنٹ موسٹ جو پہلے کہ ہمارے قوانین کیوں افیکٹو نہیں ہو رہے. ایک تو میں نے بتایا آپ کو کہ بنائے اس نیت سے جا رہے ہیں کہ وہ کچھ کریں گے, ڈیفیٹ کرنے کے لیے بنائے جا رہے ہیں, آئینی اور جو پبلک پریشر ہے. اب یہ جو اس طرح کے جو یعنی کہ جو ہینیس کرائم کے بچے جو وکٹم ہیں ان کے اندر اگر ہم دیکھیں, یا جو سیکچوئل ابیوز ماس لیول پہ جن کے ہو رہا ہے, 3 چیزیں آپ کو کامن نظر آئیں گی. ایک پاورٹی نظر آئے گی آپ کہ غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. دوسری چیز آپ کو کامن ملے گی آؤٹ آف اسکول ہے. جتنے بچے آپ دیکھ لیں, چاہے وہ پیر والی بچی ہو, چاہے یہ جج والی بچی ہو, چاہے یہ اور اس سے پہلے روزانہ اخبار میں جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو پتہ ہی جو یہ پردے لٹک کے پایا گیا, گھر میں مار دیا, بازو توڑ دیا, یہ وہ سارے جو آؤٹ آف اسکول ہوتے ہیں اور انڈر 14 نہیں ہوتے ہیں. 2 چیزیں ہوگی, پاورٹی اور آؤٹ آف اسکول, یعنی ان کا انرولمنٹ نہیں ہوتا اسکول میں. تیسری چیز جو موسٹ امپورٹنٹ ہے جو سیکنڈریز کے اندر جو ہے وہ ہے بچے کی 24 آور اویلیبلٹی وداؤٹ پروٹیکشن. یعنی کہ اس کی ماں بھائی کچھ نہیں ہوتا اس کے بعد. وہ جو چائلڈ کی ڈیفینیشن میں وہ یہ کہہ رہا ہے آخان فاؤنڈیشن والا کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینس ہی نہیں کر سکتا بچہ. اب جب وہ 24 آور کے لیے اویلیبل ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ یہ کام ہوتا ہے. یعنی کہ اگر 24 آور کے لیے اویلیبل نہ ہو, اس کی اسکول میں انرولمنٹ نہ ہو, پریونٹیو ڈاکٹر صاحب جو ہم کہہ رہے تھے, یہ 2 شکیں منظور کرا کے پولیس کو اختیار دے دیں کہ بھائی کوئی مدرسے کے اندر بچہ 24 آور نہیں رکے گا, ٹھیک ہے, آئے جو بھی کر کے قریب مدرسہ ہے ڈے ٹائم میں اپنی تعلیم لے کر چلا جائے. اگر رکے گا تو اس کا باپ بھائی وہ ذمہ دار ہے, ماں رکے, اس کی کیئر کرے, نہیں تو وہ ٹھیک ہے ان کو بھی ساتھ شامل کرو اس کو. تو یہ ویسے ہی جو ہے نا 80% ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. تو یہ ہے, اس میں قانون سازی کی جائے کہ بھائی 16 سال سے کم عمر بچے اگر ہم 16 سال لے لیں جو ڈاکٹر صاحب بس میں 2-3 منٹ میں ختم کریں, جو یعنی کہ آئینی پروویژن دی ہے انہوں نے کمپلسری ایجوکیشن کی, اگر ہم 16 سال سمجھ لیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 16 سال سے کم عمر بچے کو کوئی اپلائی نہ کرے, گورنمنٹ واضح کرے اس کو. اور اس میں اگر کوئی یعنی کہ بچہ جو ہے وہ اگر کوئی کسی کے پاس ہے ایسا تو وہ یعنی اسکول ٹائمنگ کے بعد آ رہا ہے یا پیرنٹس کے ساتھ آ رہا ہے یا جو بھی ہے, تو میک شیور کرے کہ سرٹیفکیٹ لے. ہر چیز کا یہاں سرٹیفکیٹ ہے, اور ہر پروفیشن کی رجسٹریشن ہے, اس کی بھی رجسٹریشن کریں کہ بھائی بچہ اسکول جا رہا ہے یا نہیں جا رہا, اور 24 گھنٹے کام نہیں کرے گا. یعنی کہ وہ جو بھی 2-4 گھنٹے ڈے ٹائم کے یہ وہ اگر کرے گا 24 گھنٹے تو ماں باپ بھائی اس کی جو ہے نا وہ سپرویژن اس کے ساتھ ہونا ضروری ہے, تاکہ ایسا واقعہ اس کو ہو تو اس کو یہ عموماً انہیں بچوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کے اوپر کوئی جو 24 آور ہوتے ہیں کوئی سپرویژن ان کے بھائی بہن وغیرہ یا ان کا نہیں ہوتا. اور اس میں جو ہے نا CRPC میں یہ 2 طرح میم کر کے اور جو ہے اس کو پولیس کو اختیار دے دیں کہ بھائی آپ اس کو دیکھیں اور اس کی سزا مقرر کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 80-90% ویسی جو ہے یہ جو ہے. تھینک یو ڈاکٹر. افشاں ہما ہے اور میرا اسپیشلائزیشن ایجوکیشنل پلاننگ اینڈ پالیسی اسٹڈیز میں ہے. حال ہی میں ہیلدی اینڈ سیف اسکولس کے نام سے میری اور میرے اسٹوڈنٹس کی پہلی بک آئی ہے. میں اپنے انٹروڈکشن میں صرف اتنا کہوں گی کہ میں ایک پیور ہیومنسٹ ہوں. تو جو ہیومنسٹ ہے وہ نیچر پہ, خدا پہ, چانس پہ چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتا. وہ کہتا ہے کہ اگر یہ ہیومن سوسائٹی ہے تو ہیومن سوسائٹی. اسکول یا کوئی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن اس کا اسکوپ کیا ہے اور اس کی سیٹ آف رسپانسبلٹیز کیا ہے. تو اس کی سیٹ آف رسپانسبلٹیز پاکستانی سینیریو میں بالکل لوکل کانٹیکسٹ میں اگر میں بات کروں, ریسنٹلی میں ایک ڈسٹرکٹ میں کامن ویلتھ آف لرننگ کے لیے ایکسیس اینڈ ایکوٹی کی اسٹڈی ابھی حال ہی میں ختم کی. تو مجھے بار بار یہ چیز پریشان کرتی رہی کہ اسکولز اینڈ دا پیپل ان اسکولز, دا مینیجنگ پیپل, دے ڈونٹ ایون نو کہ اسکول کی ذمہ داری کیا ہے لوکل کانٹیکسٹ کے اندر. ہم ہر تھوڑے دیر کے بعد آؤٹ آف اسکول چلڈرن سن رہے ہیں. آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے ایگزسٹ کرتے ہوئے اسکول کی کیا ذمہ داری ہے. تو میں باہر سے اندر کی طرف پہلے بات کروں گی. ٹو برنگ چلڈرن ٹو اسکول, سب سے پہلے تو یہ تھا نا کہ آپ ایک ادارہ بنا کے, بالکل جیسے میں ایک دکان کھولتی ہوں تو مجھے سب سے زیادہ انٹرسٹ اس میں ہوتا ہے کہ ایک کلائنٹ آنے شروع ہو جائیں.
تو مجھے ان کے لیے کلائنٹ سیٹسفیکشن بھی, مجھے ان کے لیے کلائنٹ پروٹیکشن بھی, کسٹمر کیئر بھی, سب کچھ آتا ہے. اسکول میں مجھے اس میں سے کچھ بھی نہیں آتا. اسکول میں مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ میرا کیچمنٹ ایریا ہے, اس میں کتنے بچے اب تک کسی بھی اسکول میں نہیں جا رہے. جب میں اسکول سے بات کرتی ہوں تو دے ڈونٹ نو. جب میں جا کے کمیونٹی کی کسی آرگنائزیشن سے بات کرتی ہوں, دے نو کہ کتنے بچے باہر ہیں. اسکول کے لوگوں کو نہیں پتا کہ میرے گاؤں میں, میرے علاقے میں کتنے بچے باہر ہیں. دے ڈونٹ ہیو دس ڈیٹا. دے ڈونٹ ہیو دا ڈیٹا کہ 2016 میں میری اسٹڈی یہ تھی کہ 2016 میں ایک کیمپین کر کے, ایکٹیویزم کر کے بچے اسکول میں لائے گئے تھے, ان میں سے کتنے باقی ہیں یہ نہیں پتا. وہ کہتے ہیں میں آپ کو یہ تو بتا سکتا ہوں کہ 2018 میں کتنے تھے, 19 میں کتنے تھے, 20 میں کتنے تھے, 2016 میں آنے والے بچوں میں سے کتنے ریٹین ہیں یہ مجھے نہیں پتا, اور یہ میں آپ کو بتاؤں گا بھی نہیں. ایٹ ون پوائنٹ ہی اسٹریٹ اوے, اسکول ہیڈ اسٹریٹ اوے سیڈ ٹو می, میں آپ کو بتاؤں گا بھی نہیں. میں کہا آپ کو معلوم ہے, اینڈ دین ہی سیڈ ہاں مجھے معلوم بھی نہیں. آئی واز لائک یہ اگنورینس ہے تمہاری جس کو تم غصے میں چھپا رہے ہو کہ میں آپ کو کیوں بتاؤں. دین جسٹ اے اسمال نوٹ, آپ نے کہا کہ پاکستان, جب ہم بار بار کہتے ہیں پاکستان میں نہیں ہے, پاکستان سے باہر نہیں. ونس دا چائلڈ ان اے اسکول, اوکے فائن, ونس دا چائلڈ از ان دا اسکول, سیکنڈ رسپانسبلٹی, سیٹ آف رسپانسبلٹی تھا ہر اسکول میں آنے والے بچے کی مانیٹرنگ. میں یو کے ایک نرسری اسکول کو صرف آبزرو کر رہی تھی 2 ہفتے کے لیے. ایک بچہ یہاں اسکار کے ساتھ آ گیا, اس کے یہاں پہ صرف ایک نشان تھا. دا پیرنٹس ان دا نرسری اسکولز لیو چلڈرن ایٹ 7 AM ان یو کے, کیونکہ انہوں نے اپنے کاموں پہ جانا ہے تو وہ نرسری اسکول میں بچے چھوڑ کے جاتے ہیں. وہ ماں باپ رکے رہے 8 بجے تک. ایچ ون آف اس, جو اڈلٹ گروپ ہے اس انسٹیٹیوشن میں, وہ ہمیں ایکسپلینیشن دے رہے تھے کہ یہ بچہ کل سیڑھیوں سے سلپ ہو گیا تھا, یہ بچہ کل سیڑھیوں سے سلپ ہو گیا تھا. I saw those parents saying the same sentence at least 20 times. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈرے ہوئے تھے کہ نرسری اسکول میرے پہ کیس کر دے گا. تو یہ اسکول کی ذمہ داری ہے that every child entering a school is to be monitored. اس کی فزیکل کنڈیشن کیا ہے, اس کی مینٹل کنڈیشن کیا ہے, اس کی ہیلتھ کنڈیشن کیا ہے, یہ اسکول نے سپروائز کرنا ہے. اسکول کا کام صرف ایک سنگل نیشنل کریکولم کی سنگل ٹیکسٹ بک اٹھا کے اپنی پولیٹیکل رسپانسبلٹی پوری نہیں کرنا. دین ود ان دا اسکول چائلڈ ٹو چائلڈ پروٹیکشن, جس میں بلنگ آتی ہے, جس میں اور بہت طرح کے رویے آتے ہیں. چائلڈ اینڈ فزیکل انوائرمنٹ پروٹیکشن. کسی اسکول کے پاس, میں آپ کو لکھ کو دینے کو تیار ہوں, کسی اسکول کے پاس فزیکل پروٹیکشن کی پالیسی نہیں ہے. اس کو نہیں پتا کہ بیگ کے کتنے وزن سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے, بچے کی ہائٹ کے مطابق ہم کہاں پر سالڈ بار نہیں لگا سکتے, ہم آئرن استعمال ہی نہیں کر سکتے. میرے اسکول کے پینٹ میں لیڈ ہو ہی نہیں سکتا. یہ تمام فزیکل انوائرمنٹ کی اسکولز کی پالیسی ہے دنیا میں کہ اسکول میں جو پینٹ استعمال کیا جائے گا وہ کیسا ہوگا, جو فلور کارپیٹ ہوگا یا فلور وہ ہوگا آرٹیفیشل گراس ہوگا یا ریئل گراس ہوگا, اس کی کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, سوئل کیسی ہو سکتی ہے, اس میں انسیکٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. یہ ساری چائلڈ پروٹیکشن کی چیزیں ہیں جو اسکول پالیسی کا حصہ ہوتی ہیں. میں نے آتے ہی کہا تھا کہ ہم نے کبھی پالیسی بنائی نہیں, ہم نے پالیسی بوروئنگ کی ہے. جب آپ پالیسی بورو کرتے ہیں تو آپ اس میں سے وہ حصہ بورو کر لیتے ہیں جو اگلا آپ کو پیسے کے عوض دے دے, اور جو باقی وہ رکھ لے, وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے آپ کو کتنی ڈیٹیلز دی اور کتنی نہیں دی. ایک فورن کنسلٹنٹ آپ کو اتنا ہی دے گا. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, چائلڈ فزیکل انوائرمنٹ, child and the adult group within school. So it is not only teachers, it is an adult group within school, جس میں گارڈ سے لے کے سویپر سے لے کے کوئی نائب قاصد سے لے کے کلریکل آفس سے لے کے یہ سب شامل ہے, اور پھر ٹیچر بھی شامل ہے اور ہیڈ ٹیچر بھی شامل ہے. یہ موٹے پیرامیٹرز ہیں جن کو ہم اسکول پروٹیکشن یا اسکول سیفٹی میں انکلوڈ کرتے ہیں.
Lastly, inclusion policy. इंक्लूजन का लफ्ज़ सुनते ही मेरे पाकिस्तान के लोगों को सिर्फ और सिर्फ पीपल विद स्पेशल नीड्स, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स समझ में आता है. आई एम सॉरी, हमने पहली स्टडी, अभी दूसरी ये है स्कूल हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर एक स्टडी जिसको हम छापने से भी डर रहे हैं, मैं और मेरा PhD का स्टूडेंट, और हम इस वक्त कोई फॉरेन पब्लिशर ढूंढ रहे हैं कि हम बाहर कहीं छाप लेते हैं और अमेज़ॉन पे रख देते हैं. पाकिस्तान में जिसका दिल करेगा पढ़ेगा और जिसको एक्सेस नहीं होगी उससे हम बच जाएंगे, वरना शायद हम नहीं बचेंगे. वो है सोशल इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन की पॉलिसी. जब आपके गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में ये कह दिया जाए कि कैफे में अहमदी बच्चा बैठ के खा नहीं सकता, तो आप सोचो वो अहमदी बच्चा कितना अनसेफ है. वो एक लड़का जो कैफे में बैठ के खा रहा था, उसके पीछे पूरा एक स्टूडेंट्स का ग्रोह पड़ा, नोइंग कि ये अहमदी और ये इसने इतनी जरूरत की, ये कैफे में बैठ के खा रहा था, और उसने जाके टीचर के ऑफिस में बना ली. टीचर ने अंदर से कुंडी लगा रखी. जब तक किसी ने सेफ्टी सिक्योरिटी के लोगों को नहीं बुलाया, और कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन उसको कह रही है तुमने क्यों बिठाया था अपने कमरे में. तो ये है, ये पॉलिसी है, इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज हैं जिसकी मुझे तो कहीं कोई उम्मीद भी अभी तक नजर नहीं आ रही. थैंक यू. मेरा नाम जुल्करनैन असगर है. आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? यस. ओके. मेरा नाम जुल्करनैन असगर है और मैं पर्सन लिविंग विद डिसेबिलिटीज के राइट्स के हवाले से काम करता हूँ. और उसके अलावा जो मेरा काम है, मैं पीपल पार्टी के ह्यूमन राइट्स सेल का मर्कजी वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, और चिल्ड्रन लिविंग विद डिसेबिलिटीज के हवाले से अगर देखा जाए तो उसके हवाले से काम है. और इस हवाले से जो जब पॉलिसी भी फ्रेम हो रही थी और डिसेबिलिटी की स्पेशल एजुकेशन पॉलिसी बन रही थी तो उस पर कुछ इनपुट दिया था. उसके अलावा कुछ हम लोगों ने चिल्ड्रन लिविंग विद डिसेबिलिटीज के साथ काम किया जब हमने 100 स्पेशल एजुकेटर्स को सिंध में ट्रेन किया था, उनको इस हवाले से बात बताई थी. जो मुझे आगे चीज़ों को हवाले से बात जब होगी तो बात रखूँगा. लेकिन इसके अलावा हम लोगों ने जो कोटवार मेंटल हेल्थ एसोसिएशन है एक इदारा, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, और हम लोग चिल्ड्रन लिविंग विद डिसेबिलिटीज और वुमेन लिविंग विद डिसेबिलिटीज के हवाले से काम करते हैं, और एक सोशल डेमोक्रेट हूँ. थैंक यू. इस पे डॉक्टर साहब आने से पहले मैं 2-3 क्विक पॉइंट जिस पे बात करना, फ्रेम करना जरूरी है हम समझने के लिए. सबसे पहली बात हमें ये समझने की जरूरत है बी एज अ नेशन कि हमारे मुल्क के अंदर माँ बाप हों, व टीचर हों, या इंस्टीट्यूशन हो, या आपकी सोसाइटी का कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, हम बच्चे को सबसे पहले तो गैर अहम चीज समझते हैं. बच्चे को इम्पोर्टेंट उस तरह से ह्यूमन बीइंग कंसीडर नहीं करते. एक ये अंडरलाइन अजम्पशन है जिसके नतीजे में ये सारी चीज होती है. एक दूसरी बात जो समझने की जरूरत है कि बच्चे को हम वो जो प्रॉपर एजुकेशन होती है, वार्मथ होती है, स्कूल जाने से पहले बहुत दफा बच्चे का फिजिकल, इमोशनल और मेंटली व्यूज स्टार्ट हो चुका होता है. हमारे यहाँ ये नहीं बताया जाता कि माँ बाप बच्चे को किस तरह से, जब वो पेरेंटिंग की ट्रेनिंग नहीं होती और बच्चे को जब डिसिप्लिन करने के लिए 2-4 तमाचे माँ जब तक ना लगा ले तब तक हम जो है वो ये नहीं समझते कि किसी तरह से बच्चे को हमने तरबियत कर. दूसरी बात, हमारे यहाँ एक माइंड सेट है जिसको देखने की ज़रूरत है कि हम बच्चे स्टिक कहते हैं, अक्सर आपके देहात में अभी भी माँ बाप कहते हैं, और जो आपका क्लर्जी है वो ये कहता है कि एक छड़ी से मार लेना ठीक होता है बच्चे को, एक स्टिक मारना इट्स ओके फॉर देम. जब आपके माइंड सेट ये होगा और फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आप किस तरह से चीज़ों को बेहतर करें, यहाँ पे ये इस माइंड सेट को पॉलिसी के अंदर, लॉज के अंदर एड्रेस करने की ज़रूरत है. दूसरा पॉइंट जो हमने कहा कि लॉ बनते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती. हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे जो लेजिस्लेचर्स हैं इनके 4 काम है बुनियादी तौर पे, और हम सिर्फ ये देखते हैं कि वो लेजिस्लेशन उन्होंने कर दी, अपने इलाके की रिप्रेजेंटेशन कर दी,
لیکن اوور سائٹ نہیں کی, اس کی امپلیمنٹیشن اوور سی کرنے کا یہ آپ کے لیجسلیٹر کا کام ہوتا ہے کہ آپ اس نے جو لا بنایا ہے کتنا وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اور چوتھا کام ان کا بجٹ ہے. دیٹ مین جب آپ لیجسلیٹر سے لا بنواتے ہیں تو بجٹ کہ جب بل آتا ہے, بجٹ بل آتا ہے, تو لیجسلیچر آپ کا اس میں وہ بل پاس کرنے کے لیے ووٹ دیتا ہے. ہم ان کو ایجوکیٹ نہیں کرتے. اب آتے ہیں اسپیشل ایجوکیشن کی بات کے حوالے سے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ چلڈرن لیونگ ود ڈسیبلٹیز دے آر ایکولی چلڈرن. ڈسیبلٹی کہنے میں دیر از نو ہارم. جب آپ اسپیشل نیڈس کہتے ہیں یا اسپیشل کہتے ہیں, اسپیشل تو ہر انسان ہے. ڈسیبلٹی از اے وے آف لیونگ. نیدر دے آر انسپریشن نار دے آر کرس, نیدر اور یا کوئی جو ہے وہ آزمائش کا ذریعہ نہیں ہے. دے آر چلڈرن اور دے آر ہیومن بینگ. جب ہم یہ اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ کہا کہ اسکول میں آپ کو یہ پورے اس سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے پورے پاکستان میں اپروکسیمیٹلی 26 ڈسٹرکٹ کے اندر کام کیا ہے, اور وچ مینس کہ 26 ڈسٹرکٹس کے اسپیشل ایجوکیشن کے اسکولس کو بھی ہم نے وزٹ کیا ہے, کیونکہ بیسیکلی ہم ریسرچ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو تو معلوم ہے, اشتیاق صاحب یا جو لوگ جانتے ہیں, تو میرے ڈسیبلٹی پہ ہم ریسورس پروڈیوس کرتے ہیں, تو ہم لوگ جو ہے اس حوالے سے ہمارا کام ہے. تو اس لیے ہم جو ہے وہ اسپیشل جب کسی بھی ڈسٹرکٹ میں جاتے ہیں, ٹریننگ کراتے ہیں وومن لیونگ ود ڈسیبلٹیز کی, تو ہم ان اداروں کو ضرور وزٹ. کین یو امیجن کہ ڈسیبلٹی پہ اسپیشل ایجوکیشن کے آپ کے اسکولس یہ سورس آف ایکسکلوژن ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اٹ سیلف ایکسیسیبل نہیں ہوتے. I can give you the examples of آپ کا جو ٹاپ سٹی جس کو اسلام آباد کہتے ہیں, آپ کیپٹل, you can visit their special education school, اور ان سٹینڈرڈس کے اوپر جو 10 میئرز ہیں اس کے اوپر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک اسکول ایکسیسیبل نہیں ملے گا. You can talk to their staff, not even than their teachers. They will say کہ یہ ماں باپ کے گناہوں کی سزا ہے. That is the fact. اور یہ آپ کی سوسائٹی کا وہ فیکٹ ہے جس کو ہم انڈر دی کارپیٹ کرتے ہیں, ہماری چیز کو ریلیجائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ ہیومن ڈگنیٹیز یا ہیومن ویلیوز یا ہیومن ورتھ جو ہے, ہیومن بینگ جو ہے, اس وقت ہم سب سے پہلے ہیومن بینگ ہیں. جب تک ہم ایز اے نیشن, ایز اے پالیسی میکرز یا ایز اے سول سوسائٹی یہ تھاٹ نہیں لیں گے, تب تک ہم ریئل چینج نہیں لا سکتے. کیونکہ آپ کے یہاں ریشنل تھاٹس بلٹ ہی نہیں ہو سکتا. جب آپ کسی ایک خاص اسکول آف تھاٹ کو یا تھیولوجی کو فالو کریں گے, تو وچ مینس کہ آپ کے اندر بلٹ ان دوسروں کے لیے ہیٹ پیدا ہوگی. آپ اسے بیان ہو کے جب آپ سول سوسائٹی یا کوئی بھی لیجسلیٹر یا اس طرح سے کام کر رہے ہیں, تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے آپ جس بچے کا پالیسی بنا رہے ہیں یا لا بنا رہے ہیں, اس بچے کے لیے بنا رہے ہیں. وہ کرسچن بچہ بھی ہو سکتا ہے, ہندو بچہ بھی ہو سکتا ہے, احمدی بچہ بھی ہو سکتا ہے, مسلم بچہ بھی ہو سکتا ہے, شیعہ بچہ بھی ہو سکتا ہے, سنی بچہ بھی ہو سکتا ہے. جب تک آپ ہیومن ڈومین کے اندر چیزوں کو نہیں لائیں گے, تب تک آپ کی چیزیں اس طرح سے موسٹ امپورٹنٹ بچے کو یہ فیل ہونا چاہیے کہ وہ سینٹر آف یونیورس ہے. اس کی ہیلدی گروتھ میں تب ہی ہو سکتی ہے, اور وہ تب ہو سکتی ہے جب آپ کی جتنی بھی جو لیجسلیشن ہے وہ بچے چائلڈ سینٹرک ہو. ہماری لیجسلیشن میں لاس, جس طرح بیگ صاحب بتا رہے تھے, تو مجھے تو تھوڑا سا اسمائل بھی آیا. میں نے کہا کہ ہماری لیجسلیشن, پالیسی, انسٹیٹیوشن, میئرز چائلڈ سینٹرک نہیں. ہم انٹرنیشنل پریشر آتا ہے, چیزیں بناتے ہیں اور پھر آگے موو کر جاتے ہیں. اور وہ انٹرنیشنل پریشر, کیونکہ ہمیں اس کے ساتھ فنڈز کی یا وہ ہوتا ہے کہ ہاں اس سے ہمارے جو وہ یہ اسٹیٹس خراب ہو جائے گا, یہ وہ اسٹیٹس. دوسرا امپورٹنٹ ایریا جو بیوروکریسی کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے, آپ کا بیوروکریٹک سسٹم انگریز کلونیل ہے. آپ کو چیزیں ڈی کالونائز کرنی ہیں. مثلاً دنیا ساری کے اندر پروونسز فیڈرل کے اندر بیوروکریٹ بھیجتے ہیں, اور وہ بیوروکریسی کی سیلری جو پروونسز دے رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے جو ہے وہ بیوروکریسی فیڈرل کی اپنی ہے, اور پروونس فیڈرل جو ہے وہ پروونسز کے اندر بھیجتا ہے. ہاں, میں یہاں پہ اسی پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. جب آپ اس فریم آف مائنڈ کے ساتھ چلیں گے
विच मीन्स कि वो जहाँ वो लोकल विजडम या उस इलाके का जो विजडम है ना वो आपकी फेडरल की पॉलिसी के अंदर रिफ्लेक्ट होगा ना आपकी प्रोविंशियल पॉलिसी के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। दूसरी बात, हम ये कहते हैं कि फ्यूचर अब है, ये हमारा फ्यूचर है। देखिए वो फ्यूचर है वो बात की बात है, लेकिन बीइंग अ ह्यूमन बीइंग उन बच्चों के सेफ सिक्योर प्रोटेक्टेड रहना, हार्म हैजर्डस एनवायरनमेंट से एक्सपोज ना होना, ये उन बच्चों का फंडामेंटल राइट है। हम जब ये चीज़ें करते हैं, इस तरह से चीज़ों को देखते हैं, फ्यूचर वाला नैरेटिव लेते हैं, तो वो फिर हम बहुत दफ़ा उस राइट नैरेटिव को जो है वो साइड पे कर देते हैं। सीआरसी को जो अगर हम देखें, चाहे जेल के से लेकर 14 साल का जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आर्टिकल 11, एक बात ध्यान में रखिए कि चाइल्ड के लिए अगर आप सेफ एनवायरनमेंट देखें 16 साल, विच मीन्स कि आप जो है उससे कम के बच्चे को जॉब नहीं करा सकते, वो भी सेफ एनवायरनमेंट के अंदर। आपका जितना बच्चे हैं अगर आप देखें तो आपके देहातों के अंदर वो एक्सपोज होते हैं ऐसे बहुत सारे जॉब से, काम से। अच्छा, दूसरी बात इंपॉर्टेंट एरिया में लास्ट कमेंट यहाँ पे करूंगा, इट इज हम अगर देखें पिंडी इस्लामाबाद के गिर्द मदरसा हैं, क्लर्जीज हैं, आप ये जहन में रखिए कि उन क्लर्जीज के अंदर 30,000 विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं। माँ बाप जिंदगी में छोड़ देते हैं वहाँ पे और वो बच्चे सारी जिंदगी वहाँ पे अब्यूज होते रहते हैं। शदोला जो आपने एक टर्म सुनी होगी, वो बच्चे को आयरन कैप करते हैं, वहाँ दरबार पे चढ़ाते हैं मन्नत के तौर पे, और फिर उसके बाद बच्चे का जो स्कल ग्रो नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वजाहत अली है। मैं लॉयर, राइटर और ह्यूमन राइट्स, चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, और प्रीवियसली मैंने नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड्स में एज अ प्रोग्राम काम किया और चाइल्ड राइट्स के इश्यूज़ के ऊपर बहुत काम किया हुआ है, चाहे मैरिज, लेबर, जुवेनाइल सिस्टम, ट्रैफिकिंग, माइग्रेंट स्मगलिंग, और उसके अलावा मैं रेगुलरली जो है वो न्यूज़पेपर्स में और मैगजीन्स में लिखता भी रहता हूँ, और आगे फिर जो बात होगी फिर उस पर